السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ لان کے بیچوں بیچ ایک چارپائی پڑی تھی جس پہ کوئی سفید کفن میں لپٹا ہمیشہ کے لیے آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے، جب کو بے یقین سا ان بند آنکھوں کو دیکھتا سکتے میں بیٹھا تھا۔ تبھی کسی نے اسے جھنجھوڑتے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی، جس پہ اس سے اپنی خالی اور سپاٹ آنکھوں سے جھنجھوڑنے والے کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور چارپائی کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھا تھا۔ ڈیڈا! ان کے بے جان چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے نرمی سے پکارا تھا، مگر چارپائی پہ پڑے وجود میں جب کوئی ہلچل نہ ہوئی تو وہ چیخا تھا، ڈیڈا اٹھے، مجھ سے بات کریں۔ ڈیڈا، آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے ڈیڈا۔ ڈیڈا! ان کا نام پکارتے وہ حلق کے بل چیخا اور اس کے ساتھ ہی اس کا خواب ٹوٹا تھا اور ڈیڈا پکارتا اٹھ بیٹھا۔ اس کی دھونکنی کی طرح چل رہی تھی، جبکہ شرٹ کے بغیر کسرتی جسم پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اٹھ کے بیٹھتے اسے خوفزدہ نگاہیں ادھر دوڑائیں تو اسے ادراک ہوا کہ وہ کسی لان میں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں ہے۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور میں داخل ہوا تو اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اپنے بال دونوں ہاتھ مٹھیوں میں جکڑے۔ ڈیڈا، آپ کو ہم سے پچھڑے 10 سال ہو گئے، مگر میں اس دل کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ بات کیسے ان خوابوں سے پیچھا چھڑاؤں جو کسی سیب کی طرح مجھ سے چمٹ گئے ہیں؟ وہ مٹھیوں میں جکڑے بالوں کو تقریباً نوچتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کچھ دیر اس پوزیشن میں رہنے کے بعد وہ خود سے کمفرٹر ہٹاتا اٹھا اور گھر سے ملحقہ باغ میں کھلنے والی کھڑکی کو تازہ ہوا لینے کی نیت سے کھولا تھا، مگر کھڑکی کھولتے ہی اسے اپنے پسندیدہ سفید پھولوں کے پودے کے پاس کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بال آئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول دیکھ کر وہ بل زیادہ مزید گہرے ہوئے تھے۔ خراب تیوروں کے ساتھ وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور اپنی شرٹ اٹھا کے پہنتے وہ تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کا رخ باغ کی طرف تھا، جہاں وہ ہنسی اس کے فیورٹ پھولوں کا ستیہ ناش کرنے میں مصروف تھی۔ حالِ نور! وہ اس کے سر پہ پہنچتے سماما نے سرد آواز میں اس کا نام پکارا تو تیسرا پھول توڑتا اس کا ہاتھ وہیں کا وہیں ساکت ہوا تھا۔ وہ حالِ نور تھی، گھر کی اکلوتی لڑکی کا ہونے کا شرف اسے حاصل تھا، اور گھر کے اکلوتا بیٹا ہونے کا تاج سماما عبد الرحمن کے سر تھا۔ دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھے، ایک مشرق تھا تو دوسرا مغرب۔ حالِ نور جتنی چنچل اور شرارتی تھی، سماما اتنا ہی سرد مزاج اور اکڑو تھا۔ اس کے اسی رویے کی وجہ سے حالِ نور اکثر اس کی پسندیدہ چیزوں کو خراب کر کے سکون حاصل کرتی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پکڑے جانے پر اس کے سامنے بھیگی بلی بن کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حالِ فجر کی نماز کے بعد یوں ہی چہل قدمی کے لیے باغ میں آ گئی تھی، جو نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا۔ اس درمیانے باغ میں مختلف پودے اور پھلدار درخت ایک ترتیب سے سجے ہوئے تھے۔ یوں ہی چہل قدمی کرتے اس کی نظر سماما کے سفید گلابوں کے پودے کی طرف گئی، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لا کے لگایا تھا۔ صرف وہ پودا ہی نہیں، سارے کا سارا باغ ہی سماما کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اپنا سارا فارغ وقت اس باغ کو دیتا تھا۔ حالے نے کسی کے نہ ہونے کا اطمینان کرنے کے بعد پھولوں کے پودے کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس بات کی تسلی بھی تھی کہ سماما کے کمرے کی کھڑکی بند ہے۔ ابھی اس نے 2 پھول توڑے ہی تھے کہ وہ جانے کہاں سے بوتل کے جن کی طرح نازل ہوا تھا۔ وہ زور سے اس کا نام پکارا۔ اپنے نام کی پکار پر جہاں اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے، وہیں سماما کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر اس نے خود پہ فاتحہ پڑھی تھی۔ جلد جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، زیر لب کہتی وہ زبردستی اپنے ہونٹ پھیلاتی اس کی طرف مڑی تھی، جہاں وہ چہرے پر ناگواری سے جائے اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں خود پر جمی دیکھ کے حالہ کے گلے کی گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ تم یہاں باغ میں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ پھول کس خوشی میں توڑے ہیں؟ جتنی ناگواری اس کے چہرے پہ تھی، اس سے زیادہ کہیں اس کے لہجے میں تھی۔ میں تو وہ بس چہل قدمی کے لیے آئی تھی، لڑکھڑاتی آواز میں بولتے اس نے پھولوں والا ہاتھ نہ محسوس طریقے سے اپنے پیچھے کیا تھا۔ میں نے ساتھ کچھ اور بھی پوچھا ہے۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ وہ یہ پھول تو نیچے پڑے تھے، میں تو بس صبح جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھول مجھے دو، کیونکہ میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، پھر چاہے وہ پھول ہی کیوں نہ ہو۔ سماما نے اپنا ہاتھ آگے پھیلایا تو حالے نے مرے انداز میں پھول اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھے تھے۔ اب جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے یہاں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سماما نے ایک طرف ہوتے اسے وہاں سے جانے کا آرڈر دیا تو حالے سیکنڈز میں وہاں سے غائب ہوئی تھی، جبکہ اس کے باغ کے جانے پہ سماما نے ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھا، خود بھی وہاں سے نکلتا اپنے روم کی طرف بڑھا، کیونکہ اسے بھی پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونا تھا۔ میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، جیسے میں تو اس کے ساتھ اس کی چیزیں شیئر کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔
اوپر اپنے پورشن میں آتے حالے نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا، وہ ساتھ ہی اپنا سر جھٹکا تھا۔ یہ کیا اکیلے بڑبڑا رہی ہو؟ رحیلہ بیگم کی آواز پہ اس نے اپنے دھیان سے نکلتے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑے تیوروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید نیچے کچن میں جا رہی تھی ناشتے کی تیاری کے لیے، اور سیڑھیوں پر ہی ان کا اپنی بیٹی سے ٹاکرا ہوا تھا۔ اسے چھوڑے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں عنقریب آپ کے لاڈلے نکچڑے بھتیجے کی شکایت تائی جان یعنی ان کی امی حضور کو لگانے والی ہوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پہلو میں جماتے اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا، تم اسے چھوڑو، وہ انتہائی سلجھا ہوا اور اچھا بچہ ہے، تم خود پہ کوئی توجہ دو۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ابھی تک بات کرنے کی تمیز نہیں آئی تمہیں۔ ان کی بات پر حالے کا منہ سارے کا سارا کھل گیا تھا۔ ماما کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں میں آپ کی سگی اولاد ہی نہیں ہوں، آپ کہیں سے اٹھا کے لائی ہیں مجھے۔ سماما کو بولتے اس نے اپنی ذات کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہمارا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں، اگر اٹھا کے لانا ہوتا تو کوئی تمیزدار اور فرمانبردار لے کے آتے نا کہ تمہیں لاتے۔ اس کی بات پر اس کا منہ سوجتے ہوئے کھل گیا تھا، جبکہ ان سے تھوڑی دور بیٹھے سیف صاحب کا قہقہ گونجا تھا، جس پہ اس کا خون مزید جلا تھا۔ بابا، اس نے احتجاجاً انہیں پکارا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتے منہ پہ انگلی رکھ گئے تھے، اور رحیلہ بیگم بھی اسے گھورتے نیچے چلی گئی تھی۔ حالے بھی اپنی تازہ ہوئی عزت افزائی پہ پیر پٹکتے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے انداز پر سیف صاحب نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ اپنی اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سماما نہا دھو کے تیار ہو گئے، فل یونیفارم میں ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تو گھر کے دونوں خواتین رحیلہ بیگم اور عصمت بیگم نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا تھا۔ سماما ٹیبل پر آتے سب سے پہلے عصمت بیگم کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے دعاؤں سے نوازا تھا۔ پھر یہی عمل اس نے رحیلہ بیگم اور سیف صاحب کے آگے دہرایا تھا۔ رحیلہ بیگم تو اس کے بارے نیارے جا رہی تھیں، ساتھ ہی انہوں نے ایک جتاتی نگاہ اپنی سعدادی پر بھی ڈالی تھی، جو منہ کے زاویے بگاڑ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اپنی ماں کی جتاتی نظروں سے اسے آگی لگ گئی تھی۔ اس نے ایک خونخوار نظر سماما پہ ڈالی تھی، جو اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، گنا میسنا کہیں گا۔ اسے دیکھتے وہ بڑبڑائی اور سر جھٹکتے ناشتے کی متوجہ ہوئی کہ وہ اس سے زیادہ کسی کو اپنے سر پر سوار نہ رکھ سکتی تھی۔ سماما بیٹا، آج مجھے دکان کے ضروری کام سے کہیں جانا ہے تو میں ناشتے کے بعد ہی وہاں کے لیے نکل رہا ہوں، تم آج حالے کو اس کی یونیورسٹی چھوڑ دو گے؟ سیف صاحب کی بات پر جہاں سماما نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا، وہیں حالہ کے نوالا اس کے حلق میں پھنسا اور اسے زبردست کھانسی کا دورہ پڑا تھا، کیونکہ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پہ سماما بیٹھا ہوا تھا اور جوس کا جگ بھی اتفاقاً اس کے سامنے ہی پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے جگ میں سے جوس گلاس میں ڈال کے گلاس جلدی سے حالے کی طرف بڑھایا تھا، جسے پکڑتے اس نے تیزی سے 2-3 سپ لیے، جس سے نوالا حلق سے نیچے اترا اور کھانسی کا دورہ تھما تھا۔ اتنی سی دیر میں حالے کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ پوچھنے والی عصمت بیگم تھی۔ حالے نے ایک نظر سب کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تو ان سب نے سکون بھرا سانس لیا تھا، خارج کیا تھا۔ اب آرام سے کھاؤ، کوئی پیچھا نہیں لگا ہوا۔ رحیلہ بیگم نے اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تو اس نے بس منہ بسورا تھا۔ ہاں تو میں تم سے کچھ کہہ رہا تھا سماما، حالہ کی طرف سے تسلی کرتے سیف صاحب دوبارہ سماما کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی چچا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں چھوڑ دوں گا حالہ کو یونیورسٹی۔ سماما کے جواب پر سیف صاحب نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بابا میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی نا؟ حالے ہولے سے منمنائی تو سماما ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالتے دوبارہ اپنے ناشتے میں مگن ہو گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پوائنٹ سے جانے کی، سماما نے کہا تو ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا یونیورسٹی۔ سیف صاحب کی بجائے رحیلہ بیگم کی طرف سے سخت جواب آیا تھا تو اس نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اور بیٹا تم سے ایک اور درخواست بھی کرنی تھی، تم شام کو ڈیوٹی سے واپس آ کر کچھ وقت نکال کر اس نالائق کو بھی پڑھا دیا کرو، ہر سیمسٹر میں مر کے پاس ہوئی ہے، تم پڑھا دو گے تو شاید اچھا جی پی اے لے آئے۔ رحیلہ بیگم کے نئے شوشے پر حالے نے پورا منہ کھول کے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے کہیں سے اٹھا کے لائی تھی۔ جی چچی جان، پڑھا دوں گا۔ ان کی باتوں سے انکار کرنا تو گویا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور حالے تو بس بے بسی سے اپنی گردن کے گرد شکنجہ مضبوط ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اگر تم ناشتہ کر چکی ہو تو باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے اسے نیپکن سے منہ صاف کرتے اسے حکم دیا تھا اور خود ان سب کو خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حالے بھی مرے قدموں سے اپنے پورشن میں گئی اور کچھ ہی دیر میں بیگ سمیت واپس آئی تھی۔ وہ باہر آئی تو سماما گاڑی گیٹ سے نکالے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حالے کے بیٹھتے ہی سماما نے گاڑی دوڑائی تھی۔ سارے سفر کے دوران گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ سماما سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، حالے بالکل دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی
یونیورسٹی کے سامنے گاڑی رکتے ہی سے لگا زندان سے رہائی ملنے لگی ہے۔ رات 8 بجے تم بکس سمیت نیچے والے پورشن میں موجود ہو، اور 8 کا مطلب ہے 8 ہی ہونا چاہیے۔ مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس کی کانوں میں سماما کی آواز ٹکرائی تو اسے فرمانبرداری سے سایہ لایا اور جلدی سے گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی سماما گاڑی بھگا کے لے گیا۔ سڑیل کڑوا کریلا، اس کی گاڑی کو گھورتے حالے نے ہمیشہ کی طرح اس کو القابات سے نوازا۔ یونی کا گیٹ کراس کر گئی تھی۔ رحیلہ بیگم کے جاری کردہ فرمان کی وجہ سے حالے کا موڈ سارا دن آف رہا۔ چھٹی کے وقت اسے صاحب صاحب بھی پک کرنے آئے تھے، مگر پھر بھی اس کا منہ سوجا ہی رہا۔ صاحب صاحب کی ہر بات کا جواب صرف اس نے ہوں ہاں میں دیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے پورشن میں گئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی پیچھے دروازہ زوردار طریقے سے بند کیا۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ بگڑے موڈ کے ساتھ اس نے بیگ بیڈ پہ پھینکا اور خود بھی اوندے منہ بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی۔ اسے یوں ہی لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی کہ رحیلہ بیگم کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اسے بیگ سمیت بے ترتیبی سے بیڈ پر لیٹا دیکھ کے ان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ حالے نور، تم نے کب بڑا ہونا ہے؟ 22 کی تم ہو چکی ہو اور ابھی تک تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ رحیلہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور کھانے کی ٹرے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی تھی۔ عموماً تو حالے خود نیچے کچن میں آ کر کھانا کھاتی تھی، مگر آج رحیلہ بیگم خود کھانا لے کے آئی تھیں ان کے لیے۔ ان دونوں کے آپس کے تعلقات سے وہ واقف تھیں اور یہ بھی جانتی تھی کہ حالے ضد میں نہیں جائے گی پڑھنے، بس اسے آرام کرنے آئی تھیں۔ مگر اس کی بے ترتیبی دیکھ کر ان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا، اور جو آپ سگی ماں ہو کے مجھ سے سوتیلی جیسا سلوک کرتی ہیں وہ، اس نے اسی پوزیشن میں روحانسی لہجے میں سوال کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ رحیلہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ ہاں تو اور کیا، سب جانتے بوجھتے آپ مجھے خود آدم خور کے چنگل میں اکیلا چھوڑ رہی ہیں۔ تڑپ کے سیدھا ہوتے وہ بولی تھی، زیادہ فالتو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو اور کھانا کھا لو۔ میں ماں ہوں، تمہاری کوئی دشمن نہیں، جو بھی کرتی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کرتی ہوں۔ اسٹڈی ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اٹھا کے اس کے سامنے رکھتے انہوں نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ نہیں کھانا مجھے، اور نہ ہی آپ کے لاڈ صاحب سے پڑھنا ہے۔ اس کی ہٹ ڈرمی پر رحیلہ بیگم نے چند ثانے اس کو دیکھا اور پھر اس کے سامنے سے ٹرے اٹھا لی تھی۔ نہیں کھانا تو مرضی تمہاری، اور جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو وہ تم جانو اور سماما۔ میں نے بس اسے کہنا تھا، آگے تمہیں پڑھانا اور اس کی ذمہ داری ہے، اور میں جانتی ہوں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا خوب جانتا ہے، رحیلہ بیگم نے اطمینان سے کہا۔ ٹرے سمیت کمرے سے نکل گئی تھیں۔ پیچھے حالے نے منہ کھول کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میری کوئی ویلیو ہی نہیں، آج تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے میں ان کی سگی بیٹی ہوں ہی نہیں۔ بے بسی سے بیڈ پہ ہاتھ مارا اور دوبارہ تکیے پہ سر رکھتے بیڈ پہ ڈھیر ہو گئی تھی، اور سماما کو خود کو پڑھانے سے روکنے کے لیے مختلف تانے بانے جوڑتی رہی، اور یوں ہی سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ وہ جانے کب تک سوئی رہتی کہ رحیلہ بیگم نے اسے آ کر جھنجھوڑا۔ اسے موندی آنکھوں سے نے دیکھا تھا۔ اٹھ جائیں مہرانی صاحبہ، کب تک سوتی رہیں گی؟ بس قد ہی نکالتی جا رہی ہو، مگر عقل گھٹنوں میں ہی ہے۔ یہی نہیں کہ نیچے آ کر ماں اور تائی کا ہاتھ بٹاؤں۔ کب تک وہ دونوں بڑھیاں اکیلی لگی رہیں گی؟ مگر نہیں، تمہیں تو شرم چھو کے نہیں گزری۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر رحیلہ بیگم نے اسے بے نکتہ سنائی تھی، جس سے اس کا موڈ مزید دماغ بہت جلد بیدار ہوا تھا۔ اس نے منہ بزورتے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر رحیلہ بیگم کے تیور دیکھتے چپ میں ہی عافیت جانی تھی۔ منہ بزورتے وہ اٹھ کے بیٹھی تھی۔ جمائی لیتے اس کی نظر وال کلاک پہ پڑی اور پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ گھڑی بتا رہی تھی کہ 8 بجے میں بس 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ وہ بجلی کی رفتار سے بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے کبرڈ کی طرف بڑھی تھی۔ یار مما، بندہ جگا ہی دیتا ہے، اب وہ خڑوس مجھے چھوڑے گا نہیں۔ آخری بات اسے سرگوشی میں کہی تھی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میں تمہیں 3 دفعہ جگا کے جا چکی ہوں، لیکن تم تو شاید بھنگ پی کے سو رہی تھی، یا پھر ساری زندگی کی نیند آج ہی پوری کرنے کا ارادہ تھا تمہارا۔ رحیلہ بیگم نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا، مگر فی الحال اس کے پاس جوابی کارروائی کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ بغیر کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کے اس نے کپڑے چینج کیے اور باہر آئی تو رحیلہ بیگم جا چکی تھی۔ اس نے واش روم سے باہر آتے بالوں میں الٹا سیدھا برش پھیرتے جلدی سے بیگ اٹھاتے وہ نیچے بھاگی تھی۔ اس دوران ٹائم 8 سے اوپر ہو گیا تھا، مگر جب وہ نیچے آئی تو چھوٹے سے لاؤنج میں بس عصمت بیگم بیٹھی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ خود تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہو، مجھے سکھا رہے تھے پابندی۔ اسے اس کی غیر موجودگی پر اس نے طنزیہ مسکراہٹ لیے سوچا اور عصمت بیگم کے پاس جا کے بیٹھ گئی، جو سماما کے کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی۔ رحیلہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی اور صاحب شاید اوپر تھے۔ تائی اماں، ایک بات تو بتائیں، بیگ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے عصمت بیگم سے کہا تو ان کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔
یہ میں نے بچپن میں آپ کے بیٹے کو کوئی قرض وغیرہ تو نہیں لیا تھا؟ حالے کا سوال ان کے پلے نہ پڑا تو انہوں نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ دیکھیں نا، مجھے دیکھ کے ان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جائیں گے۔ چہرے کے ایکسپریشنز ایسے دیتے ہیں جیسے کڑوا کریلا بغیر پکا ہی کھا لیا ہو۔ ان کی باتوں پر عصمت بیگم کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت کا حصہ ہے یہ، تقریباً سبھی کے ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہی رہتا ہے، عصمت بیگم نے عزلی نرم لہجے میں اسے سمجھایا، جس پر اس نے منہ بسورا تھا۔ اچھا جاؤ، یہ کپڑے سماما کے کمرے میں رکھاؤ اور میں ذرا رحیلہ کو دیکھ لوں۔ عصمت بیگم کے کہنے پر حالے نے آنکھیں بڑی کر کے انہیں دیکھا تھا۔ میں جاؤں؟ اس نے اپنی طرف انگلی کرتے شدید حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں تم، مختصر سا جواب دے کر وہ اس کے سنے بغیر کچن میں چلی گئی اور وہ بے بسی سے ان کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد حالے جلتو جلالتو کا ویٹ کرتے وہ سماما کے کمرے میں کپڑے اٹھا کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اس نے ہلکی سی دستک دی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کے اپنا پہلے سر اندر گھسایا اور پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے کوئی کہیں نظر نہ آیا، جس پر وہ خدا کا شکر ادا کرتے کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر وقت ضائع کیے اس نے کبرڈ کھولی، جہاں ایک طرف اس کے استری شدہ کپڑے ہینگ ہوئے تھے، دوسری طرف اس نے طے کیے ہوئے کپڑے رکھنے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک سائڈ پر کپڑے رکھے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سماما کی سخت اور سپاٹ آواز پر اس کے الماری کے پٹ بند کرتے ہاتھ ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ تائی اماں نے آپ کے کپڑے رکھنے کا کہا تھا، بس وہیں رکھنے آئی تھی، بغیر پلٹے یہ حالے نے جواب دیا تھا۔ تو تمیز بھی کسی چڑیا کا نام ہے، اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کیا رہتا ہے۔ اس بات پر وہ غصے سے بل کھاتے اس کی طرف مڑی تھی۔ میں نے نوک کیا تھا، اب آپ کو نہیں سنائی دیا تو میرا کیا قصور؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی تھی۔ اوکے، تو کسی کی کبرڈ میں بغیر اجازت گھسنے کا مطلب؟ تم صوفے پہ یا بیڈ پہ رکھ کے چلی جاتی۔ سماما کی باتوں سے اس کا پارا ہائی اور مزید ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے بھری ایک نگاہ سماما پہ ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی اور جاتے ہوئے دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے گئی۔ حالانکہ یہ حرکت اسے ناگواری کا باعث بنی تھی، جس پر مشکل قابو پاتے وہ بالوں پر برش کر کے لاؤنج پر آیا، جہاں وہ منہ پھلا کے بکس کھول کے بیٹھی تھی۔ میں نے 8 بجے کا کہا تھا، پھر 8 سے اوپر ٹائم کیسے ہوا؟ اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری سائڈ نیچے بیٹھتے اس نے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس کے پوچھنے پہ حالے نے جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ غصہ اور خفگی پل بھر میں اڑن چو ہوئے تھے، اور ساتھ ہی سوچ کے در کھلے کہ وہ تو لاؤنج میں تھا ہی نہیں، تو اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ لیٹ آئی تھی؟ میں ٹائم پر آئی ہوں، آپ خود یہاں موجود نہیں تھے۔ خود کو مضبوط بناتے ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ میں تمہارے انتظار میں 10 منٹ بیٹھنے کے بعد اپنے روم میں فریش ہونے گیا تھا۔ اس کی سن کے حالے کچھ لمحوں کے لیے چپ کی چپ رہ گئی، مگر پھر بھی کچھ بولنا چاہا۔ میں مزید کوئی جھوٹ سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج پہلا دن تھا اس لیے رعایت مل رہی ہے، آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اب بکس نکالو اور جو سمجھ نہیں آتا وہ مارک کرو۔ آج بس مارک کریں گے، کل باقاعدہ سمجھانا شروع کروں گا۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کے سماما نے اسے ٹوک دیا تھا۔ خروس کہیں کا، حالے ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ سماما نے بھویں اچکائی تھیں۔ نہیں، میں تو کہہ رہی تھی میں بس مارک کرنے لگی ہوں۔ جلدی بولتے وہ کتاب پر جھک گئی اور سماما اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد اس کی دوسری بکس اٹھا کے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو نہیں لگتا اب میں حالہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے؟ کھانے اور چائے کے دور کے بعد سب نے کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ صاحب صاحب آتے ہی آج کے دن کے حساب کتاب میں لگ گئے تھے، جبکہ رحیلہ بیگم بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے حالے کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھیں۔ پھر اچانک ہی صاحب صاحب کو مخاطب کرنے پر سوال پوچھا تھا، جس پر صاحب صاحب نے رسیدوں سے نظریں ہٹا کے ان کو دیکھا تھا۔ مطلب کیا سوچنا چاہیے؟ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس کی شادی کے بارے میں اور کس بارے میں؟ صاحب صاحب کی بے توجہی پر وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ رسیدوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے انہوں نے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ اب اس سے کوششیں شروع کریں گے تو اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک کچھ ہوگا؟ اپنی بیٹی کے لچنوں سے آپ بھی تو واقف ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب کے دفعہ صاحب صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو رحیلہ بیگم کو اپنے الفاظ کا احساس ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے، آپ جانتے تو ہیں ان کا مزاج لابالی سا ہے، کسی بات کو سرے سے سنجیدہ لیتی ہی نہیں، اور نہ ہی اس کا کچن کے کاموں کی طرف کوئی دھیان ہے۔ ایسے رشتے تو نہیں ملتے، بس لوگ باتیں بناتے ہیں۔
رحیلہ بیگم نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی فضول باتیں سننے کی؟ ہمارے گھر میں لڑکا موجود تو ہے۔ رحیلہ بیگم کی وضاحت پر انہوں نے واضح اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پہ رحیلہ بیگم کو خوشی بھی ہوئی، لیکن ان کی اپنی بھی ایک خواہش تھی، مگر وہ ساتھ ہی تشویش کا شکار بھی ہوئی تھی۔ یہ خواہش میری بھی ہے، مگر ہم اپنی بیٹی ان پر مسلط تو نہیں کر سکتے نا۔ بھابی نے کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنا خدشہ سیف صاحب کے سامنے رکھا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ بھابی نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ سماما ماشاءاللہ بہت فرمانبردار بچہ ہے۔ میرے ایک دفعہ کہنے کی دیر وہ بغیر کوئی دوسری بات کہے جھٹ سے ہاں کر دے گا۔ سیف صاحب کے لہجے میں تفکر اور مان بول رہا تھا۔ وہ میں بھی جانتی ہوں، مگر اس طرح تو وہ یہ سمجھیں گے کہ چچا اپنے کیے احسانات کے بدلہ یوں لے رہا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں بھائی صاحب کی وفات کے بعد سے وہ کتنا حساس ہو گیا ہے۔ رحیلہ بیگم نے ایک اور پہلو ان کے سامنے رکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اچھا چلو ایک دفعہ کسی بہانے بھابی سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور دیکھنا وہ کیا خیالات رکھتی ہیں، پھر اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ باقی جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو اللہ وہی کرے۔ سیف صاحب کی بات رحیلہ بیگم کے دل کو بھی لگی تھی۔ وہ بیٹی والے تھے، خود کو اپنی بیٹی کو بے مول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں سیف صاحب کے خیالات اچھے لگے تھے اور انہوں نے کچھ سوچ بھی لیا تھا اور اس سوچ پہ عمل درآمد کرنے کا ارادہ ان کا کل ہی تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ رحیلہ بیگم بس موقع کی تلاش میں ہی رہیں۔ مواقع تو ویسے انہیں بہت ملے تھے، مگر عصمت بیگم سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھیں۔ نہ سننے کا ڈر انہیں کچھ بولنے بھی نہیں دے رہا تھا، مگر بات شروع بھی تو کرنی تھی۔ ابھی بھی دوپہر کا کھانا بنا کے دونوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ ہالے یونیورسٹی، سماما پولیس اسٹیشن اور سیف صاحب دکان پہ تھے۔ یہ موقع رحیلہ بیگم کو بہتر لگا تو انہوں نے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ بھابی میں سوچ رہی تھی کہ کسی رشتے والی کو حالے کے لیے رشتہ توڑنے کا کہوں۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا اور ساتھ ہی کنکھیوں سے ان کے تاثرات بھی جانچے تھے، جنہوں نے چونک کے انہیں دیکھا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے رحیلہ، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بھی لگ بھگ سیف صاحب کی بات کو دہرایا تھا۔ ہاں لیکن بھابی آپ یہ بھی تو دیکھیں آج کل اچھے رشتے ملنا کتنا مشکل ہے۔ ابھی اسے تلاشنا شروع کریں گے تو ہی کوئی بات بنے گی، اور حالے کو بھی تو آپ جانتی ہیں نہ وہ کس مزاج کی ہے۔ اس کی ماں ہونے کے ناطے اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوں۔ رحیلہ بیگم کے لہجے میں فکر اور تشویش تھی۔ اچھا چلو جیسے تمہیں بہتر لگے ویسے ہی کرو۔ عصمت بیگم کی بات نے رحیلہ بیگم کو مایوس کیا، مگر جلد ہی خود کو سنبھالتے انہوں نے بات ہی بدل ڈالی۔ پھر اس کے بعد سارا دن رحیلہ بیگم بجھی ہی رہیں، خواہ حالے کو بھی جھاڑ دیا اور ہکا بکا انہیں دیکھتی ہی رہیں۔ سماما سے پڑھنے کی وجہ سے وہ کمرہ بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے بس صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ رات کو سونے سے پہلے رحیلہ بیگم نے ساری بات سیف کے گوش گزار دی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی فکر کی پرچھائیاں لہرائی تھیں۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، شاید وہ سماما سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ سیف صاحب نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے سیف، اگر انہوں نے حالے کو سماما کے لیے سوچا ہوتا تو وہ کوئی اشارہ دیتی، مگر انہوں نے جیسے تمہاری مرضی کہہ کے بات ختم کر دی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خود کو جھوٹی تسلی دینے والی ہی بات ہے۔ رحیلہ بیگم کی بات میں دم تھا، اسے سیف صاحب بھی بس گہری سانس بھر کے رہ گئے تھے۔ اچھا چلو پھر تمہیں جیسے بہتر لگے وہ کر لو۔ سیف صاحب سب کچھ ان کے ذمہ کرتے کروٹ بدلتے آنکھ موند گئے تھے اور رحیلہ بیگم بھی مختلف تانے بانے بننے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ عبدالرحمن صاحب اور سیف صاحب دو ہی بھائی تھے، والدین حیات نہیں تھے، دونوں اپنی زندگی میں ہی دونوں کی شادی کر گئے تھے۔ عبدالرحمن صاحب کی اپنی پھوپھوزاد عصمت بیگم سے شادی ہوئی تھی اور سیف صاحب کی خالہ زاد رحیلہ بیگم سے۔ دونوں کی شادیاں آگے پیچھے ہوئی تھیں۔ سیف صاحب کی اپنی کپڑوں کی دکان تھی، جبکہ عبدالرحمن صاحب فیکٹری میں مشین آپریٹر تھے۔ عصمت بیگم کو شادی کے سال بعد ہی اللہ نے سماما سے نوازا، مگر رحیلہ بیگم کو شادی کے 6 سال بعد اللہ نے حالے سے نوازا تھا۔ دونوں ہی گھر بھر کے لاڈلے تھے۔ ڈبل اسٹوری گھر کے اوپر والے پورشن میں سیف صاحب اپنی فیملی سمیت رہتے تھے اور نیچے والے پورشن میں عبدالرحمن صاحب اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ زندگی میں راوی چین ہی چین تھا، مگر عبدالرحمن صاحب کی اچانک موت نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ان کی موت دل بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کی ناگہانی موت نے سب کو غم کی لپیٹ میں لیا تھا، مگر ان کی موت کا سب سے زیادہ اثر سماما پہ ہوا تھا۔ وہ ان سے بے حد زائد تھا، اس لیے ان کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے تو کچھ عرصے اس نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کہ وہ نہیں رہے تھے، پھر جیسے اس نے اس بات کو قبول کر لیا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، نہ کسی سے بات کرتا، بات پہ غصہ کرنا اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ زیادہ تر اس کے غصے کا نشانہ حالے ہی بنتی تھی، اسی بنا پر وہ اس سے جتنا ممکن ہوتا فاصلہ رکھتی تھی۔ عبدالرحمن صاحب کی وفات کے بعد رحیلہ بیگم اور سیف صاحب دونوں نے ماں بیٹے کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، تاکہ ان دونوں کو عبدالرحمن صاحب کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس نے BBA کرنے کے بعد CSS کا امتحان کلیئر کیا، اب وہ پولیس میں اپنی سروسز دے رہا تھا۔
اگر سیف صاحب نے بہت کچھ کیا تھا تو اس کے بدلے میں سماما کے لیے بھی ان کی ہر بات حرف آخر ہوتی تھی۔ جیسے عبدالرحمن صاحب کہتے وہ ویسے ہی کرتا، مگر وہ اس کا غصہ نہ کم کر سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور غصہ اس کی ذات کا حصہ بن گئے تھے۔ حالے کو سماما سے پڑھتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ اس کی جان سولی پر ٹنگی ہوئی تھی۔ اتنے سخت تو یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں ہوتے تھے جتنا سخت سماما تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق بک سمیت نیچے آئی تھی۔ اسی وقت عصمت بیگم کے پاس سماما کی کال ہے کہ ایک کیس کی وجہ سے وہ گھر لیٹ آئے گا۔ یہ سنتے ہی حالے کی گویا عید ہوگی۔ کم از کم ایک دن تو اس جلا سے جان چھوٹی تھی۔ اسی خوشی میں اس نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ سمیت اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مووی جب عین کلائمیکس پہ پہنچی تو اسے چائے کی طلب ہوئی تھی۔ اس نے وہی مووی اسٹاپ کی چائے بنانے کے لیے اینڈ چائے کے ساتھ مزہ لیتے دیکھے گی۔ بس چائے بن ہی چکی تھی جب اسے سماما کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے چائے چھان کے کپ میں ڈالی اور کپ سمیت تیزی سے وہاں سے غائب ہونا چاہا تھا۔ سنو، ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اس کی بھاری گمبھیر آواز سن کے وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ دل ہی دل میں اپنی اس ٹائم چائے پینے کی خواہش پر خود کو جی بھر کے کوسا تھا۔ جی، اس کے حلق سے مری مری آواز نکلی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ اسے کہہ کر وہ خود کچن میں داخل ہوا، فریزر کی طرف بڑھا، وہاں سے پانی کی بوتل نکالی اور اسٹینڈ سے گلاس لے کر وہیں پڑے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، جبکہ دوسری طرف اس کی فرمائش سن کر اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی اور مرے مرے قدموں سے وہ اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی اور فریج سے سالن کا ڈونگا نکالا۔ اسے اوون میں رکھتے ٹائم سیٹ کیا تھا۔ سالن تو وہ پہلے کا بنا کھا لیتا تھا، مگر پھلکے سے تازہ ہی چاہیے ہوتے تھے۔ وہ اسی بات کو لے کر حیران ہو رہی تھی کہ جیسی بھوڑ لڑکی جسے بس چائے بنانی آتی ہے وہ تازہ پھلکے کیسے بنائے۔ اسے کن اکھیوں سے اس خڑوس کو دیکھا جو کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اسے موبائل میں مصروف دیکھ کر اس نے جلدی سے سالن پلیٹ میں نکالا۔ اس کا ارادہ اس خڑوس کے سر اٹھانے سے پہلے کھانا اس کے سامنے رکھ کر وہاں سے کھسکنے کا تھا۔ میں تازہ روٹی کھاؤں گا۔ اس کی بات سن کر ہاتھ پاٹ اٹھاتی وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، جہاں وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے متوجہ ہونے پر اس نے دوبارہ اپنی نگاہیں موبائل پر جما لی تھیں۔ اس کی بات سن کے اس نے تھوک نگلتے فریج سے آٹے والا باؤل نکالا تھا اور چولہے پر توا رکھتے گیس آن کی۔ اس کے بعد باؤل سے آٹا لیتے الٹا سیدھا پیڑا بنا ہی لیا تھا۔ اس سے اگلا کام اسے بیلنے کا تھا۔ آٹا فریج میں پڑا تھا، اس لیے وہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے سخت تھا اور اسے روٹی بیلی ہی نہیں جا رہی تھی۔ روٹی بیلتے وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ کاش ماما کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالتی، آج تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس خروٹ سے روٹی دیکھتے جن نظروں سے مجھے دیکھنا ہے بس وہ مجھے اوپر پہنچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ پھر جیسے تیسے کر کے وہ 2 روٹیاں بنانے میں کامیاب ہو ہی گئی، مگر ان کو دیکھنے کے بعد شرمندگی کے مارے اس کا دھاڑے مار مار کے رونے کا دل کر رہا تھا۔ روٹیاں گول ہونے کی بجائے 3 کونوں والی تھیں، اچھی طرح نہ بیلنے کی وجہ سے سائز میں بالکل چھوٹی اور کناروں اور درمیان سے بہت موٹی تھیں۔ مگر جلد ہی اپنی شرمندگی کے بعد 2 حرف بیچ سے اس نے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھی اور ہاٹ پاٹ بند کرتے اسے سالن ٹیبل پر اس کے سامنے رکھتے اس نے وہاں سے بھاگنے کو تھی۔ رکو، مجھے چائے بھی بنا کر دو، میں کھانے کے بعد چائے لازم پیتا ہوں۔ اس کے ارادے پر پانی پھیرتے اس نے اسے حکم سنایا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن سست پڑی تھی اور گلے کی گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی۔ ایسے حکم چلا رہا ہے جیسے میں اس کی ملازم ہوں۔ یا اللہ، کسی طرح اس جلال سے بچا لے۔ غصے سے شروع کی گئی بات اختتام تک پہنچنے تک بے بسی میں ڈھل گئی تھی۔ واپس مڑتے اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا اور قدم کاؤنٹر کی طرف بڑھائے تھے۔ ارادہ اپنے لیے بنائی گئی چائے اسے دینے کا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ابھی 10 اور 9 ہی بولا تھا کہ اس کی غصے سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ اسے مڑ کے دیکھا تو وہ روٹی ہاتھ میں پکڑے سر غصے سے ہی ہو رہا تھا۔ روٹی ہے، اس نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ اسے روٹی کہتے ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی اس ڈھیٹ لڑکی کو اٹھا کے کہیں پھینک دے جو اپنے بنائے گئے شہکار کو روٹی کا نام دے رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہو تم اور ابھی تک تمہیں روٹیاں بنانی نہیں آتی۔ زندگی میں آگے کیا کرو گی تم؟ کھاؤ اسے اب تم ہی۔ غصہ پھنکارتے اس پر ایک سخت نگاہ ڈال کے وہ کچن سے نکل گیا، کیونکہ بھوک تو اس کے شاندار شہکار کو دیکھ کے ہی مر گئی تھی۔ اس کے جاتے اس نے گہرا سانس بھری تھی اور چہرے پر ڈھیر ہو گئی۔ اگر اتنے ہی نخرے کرنے تھے تو لاٹ خود بنا لیتے ہیں، میرا وقت ہے میں برباد کیا۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے میری۔ اور سالن اٹھا کے فریج میں رکھا، ہاٹ پاٹ کاؤنٹر پر رکھا، دوبارہ گرم کرتے مگ میں انڈیل کے گنگناتے ہوئے کچن کی لائٹ آف کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رحیلہ بیگم نے حالے کو بتائے بغیر رشتے والی کو رشتہ ڈھونڈنے کا کہہ دیا تھا اور کچھ ہی دنوں میں رشتے والی نے گرین سگنل دے بھی دیا تھا۔
ریلا بیگم نے سیف صاحب اور عصمت بیگم سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں سنڈے کو آنے کا بول دیا تھا۔ حالے کو عین سنڈے والے دن ریلا بیگم نے رشتے کا بتایا اور تیار ہونے کا کہا تھا، جبکہ حالے حیران پریشان کتنی ہی دیر ان کی شکل دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ریلا بیگم کی لاکھ منتیں کی، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تیار ہونے کا آرڈر دے دیا تھا۔ سیف صاحب بھی صبح دکان پر چلے گئے تھے۔ ثمامہ گھر پر تھا، اس لیے وہ دکان پر چلے گئے، ورنہ انہیں ہی کسی نہ کسی طرح مسکا لگا کے اس رشتے کو رکوا سکتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بارے میں سوچے گی۔ مگر ریلا بیگم ٹھہری ماں، انہوں نے اپنی منوا کے چھوڑی تھی۔ رشتے والے تقریباً 10 بجے آئے تھے اور اس سے پہلے ریلا بیگم نے اس کا برین اچھی طرح واش کیا، اسے اچھی طرح سمجھایا کہ مہمانوں کے سامنے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ ان کی ساری نصیحتوں کو اس نے منہ بناتے ہوئے سنا تھا، باقی اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ مہمانوں میں ایک رشتے والی عورت تھی اور باقی اس کے ساتھ لڑکے کی ماں اور 2 بہنیں تھیں۔ ریلا بیگم اور عصمت بیگم نے ان کا اچھی طرح استقبال کیا تھا۔ ان کے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ریلا بیگم کے حکم کے مطابق شرم و حیا کی دیوی بنی حالے چائے لے کے آئی تھی۔ یہ ہے میری بیٹی حالے، ریلا بیگم نے ان عورتوں کو بتایا تو انہوں نے سر سے پیر تک حالے کا جائزہ لیا۔ ان کے انداز پر حالے نے دانت پیسے تھے، مگر جلد ہی چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی تھی۔ ویسے کرتی کیا ہو تم؟ چائے سرو کرنے کے بعد حالے صوفے پر بیٹھی تو ان کی طرف سے پہلا سوال داغا گیا تھا۔ جی پڑھتی ہوں، بی بی اے کر رہی ہوں، حالے نے ایک نظر ریلا بیگم کو دیکھتے جواب دیا تھا۔ ویسے اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ، شادی کے بعد کرنی تو گھرداری ہی ہوتی ہے، پھر اتنے سال اور پیسے کیوں برباد کرنے؟ لڑکے کی ماں کی بات پر حالے ناگواری سے کچھ کہنا چاہا، مگر ریلا بیگم نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے چپ رہنے کا کہا تھا۔ چلو پڑھائی تو کر ہی رہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کر لیتی ہو، مثلاً سلائی کڑھائی یا کوکنگ وغیرہ؟ اگلے سوال پر حالے کا پارا پھر سے ہائی ہوا تھا۔ جی پڑھائی کے علاوہ جی میں اپنی مما کے ہاتھ کے پکے لذیذ پکوان کھا لیتی ہوں اور ڈرامے اور موویز دیکھ لیتی ہوں۔ حالے نے آنکھیں پٹپٹاتے انہی کے انداز میں ڈیل کرنا شروع کیا۔ اس کی اس پرفشانی پر ریلا بیگم نے پریشانی سے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ دبایا۔ کیا مطلب تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ لڑکے کی ماں نے تیوری چڑھاتے ہوئے سوال کیا تو حالے نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر کچھ آتا ہی نہیں تو تمہاری ماں کو کیا پڑی ہے تمہاری شادی کروانے کی؟ پہلے گھرداری تو سکھا لیتی، پھر رشتے والی کو کہتی۔ ہمارا ٹائم اتنا فالتو نہیں کہ بھوڑ لوگوں کے گھر آ کر ضائع کریں۔ لڑکے کی ماں کے حد تک امیز لہجے پر حالے سمیت ریلا عصمت بیگم کے چہروں پر سرخی چمکی تھی۔ آپ لوگ اپنی حد میں رہیں، آپ یہاں اپنی بہو کی تلاش میں آئی ہیں، نہ کہ کام والی کی۔ اس سے پہلے کہ حالے ان پر پڑتی، ثمامہ کی سرد آواز ڈرائنگ روم میں گونجی تھی، جن پر سب کی گردنیں ان کی طرف گھومی۔ ریلا بیگم کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ ثمامہ کب سے لاؤنج میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ چچا کی غیر موجودگی میں ان لوگوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ پہلے تو ان کے عجیب و غریب سوالات پر اسے حیرانگی ہوئی تھی، مگر ان کی آخری بات پر اسے شدید تپ چڑھی تھی اور خود پر قابو نہ پاتے وہ ڈرائنگ روم میں آن وارد ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ لڑکی کی ماں نے بگڑے تیوروں سے سوال کیا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ حالے کا بھائی نہیں ہے، کیونکہ رشتے والے نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اور لڑکی کے باپ کی اپنی ذاتی کپڑوں کی دکان ہے۔ اسی لالچ میں وہ یہاں آئی تھی، مگر اپنے منہ سے چند نکلے الفاظ کی وجہ سے گیم الٹ ہو گئی تھی۔ میں جو بھی ہوں، آپ کو اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہاں لڑکی دیکھنے آئے تھے تو اس کی سیرت دیکھیں، اس کا چال چلن کیسا ہے یہ دیکھیں، وہ آپ سے کیسے بات کرتی ہے یہ دیکھیں، باقی چیزیں تو ثانوی ہیں۔ ثمامہ کے سرد انداز پہ ان سب کی زبان تالو سے چپکی تھی۔ مگر ہم ثانوی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، لڑکی کی سیرت اور کردار کیسی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ گوری ہے یا کالی ہے، اسے کیا آتا ہے کیا نہیں، اسے کام کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے، جیسے وہ لڑکی نہ ہوئی کہ وہ مشین یا دکان میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہے جسے آپ خرید کے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ پل بھر رکا تھا۔ لڑکی نے ساری زندگی آپ لوگوں کی خدمت ہی کرنی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو ہی سارے نت نئے کھانے بنا کے کھلانے ہوتے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ یہ سارے کام سسرال میں جا کر سیکھ لے؟ دنیا کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ لڑکی کو ہر ہنر اپنے ماں باپ کے گھر ہی سیکھنا چاہیے؟ ثمامہ نے کچھ نکات ان کے سامنے رکھے تھے، مگر ان کے چہروں پہ ایسا لگ رہا تھا ان کی ساری ہی باتوں کا ان کو کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تم جو اتنی بڑی تقریر کر رہے ہو، اگر تمہارے نزدیک ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تو تم ہی اسے شادی کر لیتے نا، کیونکہ ہمیں اتنا تو پتہ ہے لڑکی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ان کی بات پر ثمامہ کا کھولتا خون مزید کھولا تھا۔ اگر چچا جان کہتے تو کر بھی لیتا، کم از کم آپ جیسے کم ظرف لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے۔ ریلا بیگم اور ثمامہ بیگم نے کچھ حیرانگی سے ثمامہ کو دیکھا، جبکہ حالے پورا منہ اور پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور دل ہی دل میں استغفار کیا۔ جاؤ میاں، اب بس اپنا بھرم رکھنے کے لیے لمبی لمبی بات چھوڑو، انہوں نے جس لہجے میں کہا اور ثمامہ کو آگ لگا کے اس نے سیکنڈ میں فون نکال کر سیف بیگم کا نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم چچا جان، آپ ایک نکاح خواہ اور 1-2 گواہوں کے ساتھ جلدی گھر آئیں۔
اس کی غیر متوقع بات پر سب کی آنکھیں حیرانگی سے بڑھی تھیں، جبکہ خالے کا دل کسی انہونی کے تحت بڑی زور سے لڑکا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو سماما؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسری طرف سے سیف صاحب کی حیران و پریشان سی آواز آئی تھی، مطلب میں آپ کو سمجھا دوں گا، بس آپ وہ کریں جو میں نے کہا ہے۔ مگر سماما، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بیچ میں بولا تھا۔ ہاں، یک لفظی جواب آیا تھا۔ تو بس آپ نکاح خواں سمیت جلدی گھر آئیں۔ انہیں کہہ کر مزید کچھ کہے بغیر اس نے کال کاٹ دی اور وہیں موجود ایک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر ان عورتوں نے وہاں سے کھسکنا چاہا تھا۔ جہاں بیٹھی ہیں وہیں بیٹھی رہیں۔ سماما کی سرد آواز پر وہ اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں پریشان سے سیف صاحب نکاح خواہوں سمیت گھر آئے۔ انہیں لاؤنج میں بیٹھا کے وہ خود ڈرائنگ روم میں آئے تھے جہاں سب بیٹھے تھے۔ ان کے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے سماما کی آواز گونجی جو سب کو ساکت کر گئی تھی۔ میں حالے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سیف صاحب اور رحیلہ بیگم کے سینے میں ٹھنڈ بن کے اترے تھے، جبکہ حالے کے سر پہ کسی بم کی طرح پھٹے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سماما کو دیکھا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ مہمان اور یہ اچانک نکاح؟ جلد ہی خوشگوار حیرت سے نکلتے سیف صاحب نے چہرے پر الجھن لیے سوال کیا، جس کے جواب میں سماما نے سارا قصہ ان کے گوش گزارا، جس پر سیف صاحب نے بھی ان خواتین کو سخت نظروں سے دیکھا تو وہ اپنی جگہ چور سی بن گئیں۔ پھر سیف صاحب نے بنا کسی اعتراض کے ان کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اس سارے قصے کے دوران حالے بس سکتے کی ہی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ نکاح کے وقت سیف صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ان کے نگاہوں میں واضح التجا دیکھتے اس نے بمشکل 3 دفعہ قبول ہے کہا اور دستخط کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ لیں منہ میٹھا کریں، اور آئندہ اگر کہیں رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو آج کا واقعہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، ورنہ یہ نہ ہو آپ یوں ہی دوسروں کے نکاحوں میں گواہ بنتی رہیں اور آپ کا اپنا بیٹا کنوارا رہ جائے۔ سماما کچن سے جا کر کیک لائے اور ان خواتین کے سامنے کرتے جس انداز میں کہا وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کے رہ گئی تھیں اور بغیر کیک کو دیکھے وہ ایک سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ان کے جاتے کب سے بت بنی حالے میں بھی حرکت ہوئی تھی۔ میرا نکاح؟ اس روٹ سے وہ دھیمے سے بڑبڑائی اور ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ سب پریشانی سے اس کی طرف بڑھے، جبکہ سماما ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نکاح خواہوں اور گواہوں کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ نکاح خواہوں اور گواہوں کو چائے پلوا کے بھیجنے کے بعد سماما سیدھا اپنے روم میں آیا تھا اور آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ سماما نے دونوں آنکھیں بند کرتے اپنی دونوں ہاتھوں سے کن پٹیوں کو دبایا۔ وہ جذباتی بندہ نہیں تھا، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنے والا تھا۔ جانے آج کیسے جذابیت کا مظاہرہ کر گیا، شاید اپنی ماں جیسی چچی کی آنکھوں میں آنسو اور ان کی تربیت پر اٹھتے سوال برداشت نہیں کر پایا۔ آج وہ فیصلہ وہ سیکنڈز میں کر گیا تھا۔ جس لڑکی کو ہمیشہ ماتھے پر بل ڈال کے دیکھا تھا وہ آج اس کی بیوی بن کے بیٹھی تھی۔ یہ بات دماغ میں آتے ہی اس کا دھیان حالے کی طرف گیا اور ساتھ ہی اس کا بے ہوش ہونا یاد آیا تو اس کے ماتھے پر ایک بل پڑا۔ جانتا تھا وہ اس سے بہت ڈرتی ہے، ہمیشہ اس سے بھاگنے کی سوچتی رہتی ہے، ابھی سماما نے اسے بھی ہینڈل کرنا تھا۔ یہ سوچتے اس کا دل مگدر ہوا۔ کچھ دیر وہیں لیٹے رہنے کے بعد شاور لینے کے ارادے سے اٹھتا تاکہ دماغ ذرا فریش ہو۔ حالے کو جب اس سے ہوش آیا تھا وہ بس روئی جا رہی تھی۔ سیف صاحب تو اسے ہوش آتا دیکھ کے موبائل لے کے وہاں سے نکل گئے تھے تاکہ وہاں موجود ورکرز کو ہدایت دے سکیں، کیونکہ اب ان کا ارادہ واپس دکان جانے کا نہیں تھا، جبکہ رحیلہ اور عصمت بیگم اسے چپ کروانے میں مصروف تھیں۔ حالے اب بس بھی کر دو، کون سا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہم نے تم پہ؟ اسے چپ نہ کرتے دیکھ کے رحیلہ بیگم نے ذرا سی سختی سے سرزنش کی۔ آپ جیسی ظالم ماں میں نے کہیں نہیں دیکھی، پہلے مجھے بتائے بغیر رشتے والوں کو بلا لیا اور پھر آنن فانن نکاح بھی کر دیا، اور وہ بھی اس جلاد سے۔ حالے نے روتے ہوئے ان کے ظلم گنوائے تو ان کی آخری بات پر عصمت بیگم کی وجود کی وجہ سے رحیلہ نے اسے گوری سے نوازا۔ تو میرا بچہ تمہیں اس جلاد سے انسان بنا لینا نا، اب تو شوہر ہے تمہارا۔ رحیلہ بیگم کو کچھ بولنے سے پہلے عصمت بیگم نے کہا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کی رمق بھی تھی، جسے محسوس کرتے رحیلہ بیگم کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ چمکی، جبکہ سماما کو اپنا شوہر تصور کرتے حالے کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، مجھے شیر کی کچار میں پھینک کے خود سارے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی گور افشانی پر رحیلہ بیگم نے گھبرا کے عصمت بیگم کو دیکھا۔ جو بھی تھی تو وہ سماما کی ماں، کہیں برا ہی نہ منا جاتی۔ میں نے برا نہیں منایا، اور فکر مت کرو رحیلہ، آہستہ آہستہ دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ رحیلہ بیگم کی نظریں خود پر محسوس کرتے عصمت بیگم نے انہیں تسلی دی تو وہ زبردستی مسکرائے۔ انہیں عصمت بیگم کا رویہ الجھا رہا تھا، انہوں نے کبھی حالے کو لے کے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، اس کے رشتے کا سن کے بھی انہوں نے کوئی رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا، اور یہ سب باتیں رحیلہ بیگم کو الجھا رہی تھیں۔ وہ چاہ کے بھی عصمت بیگم سے پوچھ نہیں پا رہی تھیں۔ دوپہر کے کھانے پر تقریباً سبھی موجود تھے سوائے حالے کے، جو نکاح کے بعد سے کمرے میں بند تھی۔ 2-3 دفعہ رحیلہ بیگم اس کے کمرے میں گئی تھی، مگر اس نے نہ تکیے میں سے سر نکالا اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ پھر وہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔
رزق پہ اس سے صاف انکار کر دیا تھا، تو رحیلہ بیگم نے زیادہ اصرار کرنے کی بجائے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ حالے نہیں آئی کھانے کے لیے؟ اس کی غیر موجودگی پر سیف صاحب نے رحیلہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ میں بلانے گئی تھی، وہ کہتی ہے بھوک نہیں ہے۔ رحیلہ بیگم کے جواب پر سیف صاحب نے بس سر ہلایا۔ انہوں نے مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھابھی میں شرمندہ ہوں، ثمامہ کے کہنے پر نکاح کروا دیا۔ آپ سے ایک بار نہیں پوچھا میں نے، اور نہ ثمامہ نے، سیف صاحب نے شرمندگی سے سر جھکاتے عصمت بیگم سے کہا تھا۔ سیف، یہ ثمامہ کے معاملے میں تم کب سے مجھ سے کچھ پوچھنے لگے؟ بچپن سے تو میں اسے بیٹے کی طرح سینے سے لگا کر رکھا ہے تم نے۔ عصمت بیگم کے نرمی سے کہنے پر سیف صاحب نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں مگر پھر بھی آپ ماں ہیں ثمامہ کی، مجھے ایک دفعہ تو پوچھنا ہی چاہیے تھا آپ سے۔ بس کر دو سیف، نہ ثمامہ تمہارے لیے بیگانہ ہے نہ حالے میرے لیے۔ میں تو شروع سے ہی حالے کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ ہاں مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ ایسے سب کچھ ہو جائے گا۔ عصمت بیگم کے الفاظ پر سیف صاحب اور رحیلہ بیگم نے حیرت اور بے یقینی سے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر عصمت بیگم کو دیکھا تھا، جبکہ ثمامہ اس ساری گفتگو میں بس سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عصمت بیگم نے ان کی حیرانگی اور ان کے دماغوں میں گھومتا سوال اچھی طرح سمجھا تھا۔ ہاں میری شروع سے ہی یہی خواہش تھی۔ جب رحیلہ نے حالے کے لیے رشتے والی کو کہا تب میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ایک دفعہ ثمامہ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے اس موضوع پر بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، اور رشتے والی نے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا۔ عصمت بیگم نے تفصیلی بات کرتے ان دونوں کی ہر الجھن کو دور کیا۔ اور مجھے یہ بھی تھا کہ تم ثمامہ کو ہی ہر وقت کسی پر فوقیت دو گے۔ عصمت صاحب نے مزید کہا۔ ان دونوں کو تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ جی بھابھی، میں نے بھی ثمامہ کو ہی ہمیشہ اپنے داماد کے روپ میں دیکھا ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہیں ثمامہ یہ نہ سمجھے کہ چچا پالے پوسنے کے عوض دھونس جما رہے ہیں۔ اس دفعہ ثمامہ نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ چچا جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میرے دل میں آپ کا اور چچی کا مقام ڈیڈا اور ماما جیسا ہے۔ جانتا ہوں، سیف صاحب نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ اچھا اب بس کریں یہ اداسی کی باتیں، ہم نے جو سوچنا ہوتا ہے سوچتے رہ جاتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حالے اور ثمامہ کا نکاح ایسے ہی ہونا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ ہو گیا۔ اب ساری باتیں چھوڑ کے بس کھانا کھائیں سب۔ عصمت بیگم کی بات پر سب مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رحیلہ بیگم اور سیف صاحب اللہ کی اس کرم نوازی پر دل ہی دل میں ان کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رات کو ثمامہ 8 بجے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ حالے کو پڑھا سکے۔ ہفتے والے دن وہ لیٹ آیا تھا پولیس اسٹیشن سے، اس لیے حالے کو چھٹی ہو گئی تھی، مگر آج اس کا حالے کو چھٹی دینے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس وقت رحیلہ اور عصمت بیگم کچن میں موجود تھیں، جبکہ سیف صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ شام سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ لاؤنج میں اکیلا ہی تھا۔ ثمامہ نے 10 منٹ انتظار کیا مگر وہ نہ آئی، اور اس کے ماتھے پر پھل آئے تھے۔ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھا اور اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر والے پورشن میں آیا اور حالے کے کمرے کے سامنے جا کے رکا تھا۔ پہلے اس نے دستک دینی چاہی، مگر پھر ویسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پہ کنفرٹر میں سر سے پیر تک پیک ہوئی پڑی تھی۔ مما، مجھے کھانا نہیں کھانا، نہ ہی مجھے نیچے آنا ہے۔ آپ بار بار کیوں آ رہی ہیں؟ اسے لگا تھا کہ رحیلہ بیگم ہے، کیونکہ وہی دن بھر اس کے روم کے چکر لگاتی رہی تھی، مگر جب اپنی بات کا جواب نہ ملا تو اس نے منہ سے کمبل ہٹا کے دیکھا اور سامنے کھڑے ثمامہ کو دیکھ کے اس کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں کمبل اٹھاتے اٹھ کھڑی تھی۔ تم آئی کیوں نہیں بکس لے کے؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ ثمامہ نے ماتھے پر بل ڈالتے اس کے بولنے سے پہلے سوال کیا تھا۔ ماتھے پر بل آئے تھے آج بھی؟ حالے نے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ کیوں، آج کیا ہوا ہے؟ ثمامہ کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے وہ نکاح۔ حالے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ کیوں نکاح کے بعد لوٹ پڑتے نہیں ہیں؟ ثمامہ کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پڑھتے ہیں مگر اپنے جلاد اور خروش شوہروں سے نہیں پڑھتے۔ حالے بڑبڑائی تھی۔ یہ تمہارا منہ میں بڑبڑانا زہر لگتا ہے مجھے، وہ ناگواری سے بولا تھا۔ میں پوری ہی زہر لگتی ہوں آپ کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ زبان سے بول کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ بیگ لے کے فوراً نیچے آؤ، مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سننا۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کے ثمامہ نے ہاتھ اٹھا کے حتمی لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بیگ اٹھا کے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جتنی بھی شیخیاں بگاڑ لے، ثمامہ کے سامنے اس کی بولتی ہمیشہ بند ہو جاتی تھی۔ وہ ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس طرح حالے کو بھی اس کے سامنے احتجاج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ رحیلہ بیگم جو اوپر ہی آنے لگی تھی، اپنی بیٹی کو ثمامہ کے پیچھے منہ پھیلائے اور بیگ سمیت آتا دیکھ کے انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ اسے پورا یقین تھا ثمامہ ان کی بگڑی بیٹی کو اچھی طرح سدھار لے گا۔ ان کے پاس سے گزرتے حالے نے ایک شکوہ بھری نگاہ ان پہ ڈالی تھی، جسے دیکھ کے وہ بھی انجان بن گئی، جبکہ حالیہ بس دانت پیس کے رہ گئی تھی۔ نکاح والے واقعے کو 4-5 دن گزر چکے تھے۔ حالے تو پہلے ہی ثمامہ کے سامنے کم جاتی تھی، مگر اب تو وہ ثمامہ کو بس ٹیوشن کے ٹائم پہ ہی نظر آتی تھی۔
کہنے کو تو دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، مگر دونوں ہی نے اس رشتے کے حوالے سے دل میں کوئی جذبہ پنپنے ہی نہیں دیا تھا۔ سماما پولیس اسٹیشن میں اتنا مصروف تھا کہ اس رشتے کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اور حالے نے اس جلاد و خروج سے زیادہ کبھی کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دونوں طرف عید کی آمد ہی آمد، دوسری طرف عید کی آمد ہی آمد تھی، اس لیے عصمت بیگم کا ارادہ عید سے پہلے ہی رخصتی کروانے کا تھا۔ ڈائریکٹ سیف صاحب سے بات کرنے کے بجائے انہوں نے رحیلہ بیگم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ہمیشہ کی طرح کچن اور کاموں سے فارغ ہو کے دونوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی باتیں بگھا رہی تھیں۔ آج حالے بھی یونیورسٹی سے آف کیے گھر ہی تھی، کچھ اس نے بھی ہیلپ کی تو کام جلدی ختم ہو گئے تھے۔ رحیلہ میں سوچ رہی تھی کہ عید سے پہلے حالے کو رخصت کروا کے لے آؤں۔ رحیلہ بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے لیے یہ اچانک کی جانے والی بات تھی، وہ اتنی جلدی رخصتی کا کہہ دیں گی انہیں اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات سن کے قدم تو حالے کے بھی ساکت ہوئے تھے، وہ لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی۔ بھابھی ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں نکاح، اور عید بھی نزدیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے عید کتنے خرچے نکل آتے ہیں، اگر شادی بھی رکھ لی تو مشکل نہیں ہو جائے گی۔ رحیلہ بیگم ہچکچائی تھیں۔ رحیلہ بیگم کی بات پر حالے خوش ہوئی تھیں، ابھی اسی سے تھوڑا یقین ہی ہوا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی ہی ہے۔ ارے رحیلہ، کون سا رخصت کر کے اسے کہیں اور بھیجنا ہے، جو ہم سے زیادہ تکلف کرنا ہے، ہم نے زیادہ تکلف کرنا ہے۔ حالے نے بس اوپر سے نیچے آنا ہے، اور رہی جہیز کی بات، وہ تو ہم نے لینا ہی نہیں۔ عصمت بیگم نے ان کی پریشانی کا حل بتایا تھا، مگر پھر بھی بھابھی شادی کا خرچہ بھی ہوگا، اور عید کے لیے قربانی کا کوئی جانور بھی لینا ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا سماما اور سیف کا اتنا بجٹ ہوگا۔ رحیلہ بیگم اتنی جلدی رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھیں، وہ اپنی بیٹی کو پہلے کچن میں ایکسپرٹ کرنا چاہ رہی تھیں۔ ہاں تو عید کے بعد بھی تو شادی پہ خرچہ ہوگا ہی نا، اور جہاں تک قربانی کے جانوروں کی بات ہے تو اس دفعہ بڑا جانور لینے کی بجائے بکرا لے لیں گے، کیونکہ قربانی ہم اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتے ہیں نا، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ عصمت بیگم کے پاس ان کا ہر مسئلے کا حل تھا۔ میں سوچ رہی تھی پہلے اسے کچن کا کچھ سکھا دیتی، پھر رخصتی کرتی۔ رحیلہ بیگم نے جھجکتے ہوئے اصل بات بتا ہی دی تھی، جسے سن کے عصمت بیگم کے ماتھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ایک تو ماما کو کچن کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیشہ کی طرح وہ بڑبڑائی تھی۔ رحیلہ، بغیر والے باتیں تو نہ کرو، میں اتنی ظالم نہیں کہ تم ہر طرح سے تسلی کر کے اسے نچلے والے پورشن میں بھیجنا چاہتی ہو۔ تم بھی یہی ہو، میں بھی مل کے اس کے شادی کے بعد اسے کچھ سکھا دیں گے۔ رحیلہ بیگم نے ان کے خلوص کا دل سے معترف ہوئی تھیں۔ تم پہلے سیف سے مشورہ کر لو، پھر جو بھی بات ہوئی مجھے بتا دینا، دونوں اسی طرح کر لوں گی میں بھی، انہوں نے کہا۔ چلو میں ذرا پڑوس سے ہو کے آتی ہوں، کافی دن ہو گئے چکر نہیں لگایا۔ عصمت بیگم انہیں بتاتے لاؤنج کی طرف بڑھی تھیں۔ انہیں آتا دیکھ کر حالے تیزی سے دروازے کی اوٹ میں ہوئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ میں بتا رہی ہوں مما، یہ اچانک والا نکاح تو میں نے کر لیا ہے، اچانک والی رخصتی نہیں کروں گی، رخصتی تو میں میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ اس کی اونچی بات پر رحیلہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آہستہ بولو، اور تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی باتیں چپ کے سنتے ہوئے؟ رحیلہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آپ اسے چھوڑیے مما، میں بتا رہی ہوں میں نے رخصتی نہیں کروانی ابھی۔ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے حالے نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے، اور یہ فالتو کی باتیں چھوڑو اور کچھ کچن پہ بھی دھیان دو۔ اگر قسمت سے اچھی ساس مل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہو۔ رحیلہ بیگم کے جھڑکنے پر حالے نے آنکھیں اور منہ کھول کے انہیں دیکھا تھا۔ اور یہ اپنی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی درست کر لو، شکر کرو تمہاری حرکتیں جانتے ہوئے بھی بچے نے ہاں کر دی نکاح کے لیے، وگرنہ مجھے جانے کتنی ٹکریں مارنی پڑتی تمہارے رشتے کے لیے۔ رحیلہ بیگم نے اس کی کھلے منہ پر چوٹ کی، جبکہ ان کی آخری بات پہ حالے بلبلا کے ہی رہ گئی تھی۔ آپ کے شریک بچے کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے بیوی مل گئی، ورنہ اس کڑوے کریلے خڑوس جلاد و نکچڑے کو کس نے اپنی بیٹی دینی تھی؟ ہر کوئی میرے ماں باپ کی طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ حالے نے بھی اس کی شان میں قصیدے پڑھتے حساب برابر کیا تھا۔ بکواس مت کرو، رحیلہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازتے کہا تو وہ پیر پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے جاتے ہی رحیلہ بیگم بھی سر جھٹکتے ٹی وی آن کیا۔ رحیلہ بیگم نے رات کو عصمت بیگم کی ساری باتیں سیف صاحب کے گوش گزار دی تھیں، وہ بھی عصمت بیگم کی باتوں سے متفق تھے۔ یوں 10 دن بعد رخصتی کی ڈیٹ فکس فائنل کر دی، اور اسے 10 دن بعد بگرائی تھی۔ یہ اوپر سن کر سماما کا ریئیکشن نارمل تھا، مگر حالے نے صدائے احتجاج بلند کی تھی، جس پر ہمیشہ کی طرح کسی نے کان نہیں دھرے تھے۔ مجھ سے اس گھر میں سب سے دلوں والے سلوک کرتے ہیں۔ اس جلاد نے کہا نکاح کرنا ہے تو کسی نے کوئی سوال کیے بغیر نکاح کھڑکا دیا، اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے رخصتی نہیں کرنی تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر مارچ کرتے ہوئے حالے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ میں کون سا شادی سے انکار کر رہی ہوں، میں بس کچھ عرصہ اس دیو کی قید سے رہائی چاہ رہی ہوں، مگر بھلا ہو میرے ماں باپ کا جو مجھے اس دیو کی قید میں بیچ کے ہی چھوڑیں گے۔ اس نے آنکھیں اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بند کرتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ اگر یہ بات اس دیو سے ہی کہہ دوں تو کیسا رہے گا؟ ایک دم سے اس کے دماغ کی بتی جلی تو اس نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر اس دیو سے بات کون کرے؟ ایک اور سوال اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔
جس نے اس کی ایکسائٹمنٹ کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔ اب تو میں ان کی بیوی ہوں اور ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ دماغ میں اس بات کی شدت سے نفی کر رہا تھا، مگر اس نے شیر کی کچار میں ہار ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ حالے نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ اس کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک گہری نظر سانس بھرتے اس نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے نیچے والے پورشن میں نظر آئی۔ کوئی نظر نہ آیا۔ کسی کو نہ پا کر سماما کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس دن میرے روم میں نوک کیے بغیر آیا تھا۔ خڑوس آج بھی نوک کیے بغیر ہی جاؤں گی۔ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے دستک دینی چاہی، مگر اچانک ہی اس کی انا جاگی تھی، جس کے زیر اثر وہ نوک کیے بغیر دھڑلے سے سماما کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر روم میں پہنچتے ہی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ سماما بغیر پینٹ کے یونیفارم کی پینٹ زیب تن کیے کبرڈ کے سامنے کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ شاید ابھی گھر آیا تھا اور اب شاور لینے جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں حالے کبوتر کی طرح آنکھیں بچھے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے سماما کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بال آئے تھے۔ حالے نور، تم نے کب سیکھنے ہیں مینرز؟ اس کی بات پر حالے کی شرمندگی پل میں اڑن چھوئی تھی اور اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنی دفعہ مینرز کہاں جاتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے آپ بھی میرے روم میں بغیر نوک کے آئے تھے، حالے نے تڑک کے کہا تو سماما کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے چھپا گیا تھا۔ اچھا، تو میں جو کروں گا وہی تم کرو گی؟ کبرڈ کا دروازہ بند کرتے سماما نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کندھے پر رکھے اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ہاں، ہکلا کے بولتے ہوئے ساتھ ہی زور شور سے سر ہلا دیا۔ آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی تھی۔ اس کے قریب آتے سماما نے اسے روم کے اندر کھینچتے دروازہ پیچھے سے بند کیا۔ سوچ لو، ایک دفعہ اسے دروازے سے لگاتے سماما نے اس کے ارد گرد ہاتھ جماتے ہلکا سا جھک کے سرگوشی کے انداز میں کہا، جبکہ حالت اس کی اتنی قربت میں سانس ہی روک گئی تھی۔ دیکھیں، آپ اس طرح میری آواز کو نہیں دبا سکتے۔ حالے نے اپنے لہجے کو لڑکھڑا قابو پاتے خود کو مضبوط بناتے ہوئے اسے وارننگ دی تھی۔ اچھا، ایسے نہیں تو کیسے دبا سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر نظر جمائے سماما نے سوال کیا، جس پر حالے نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ اس کی بجارکی سے کہنے پر سماما گہری سانس بھرتے پیچھے ہوا تھا اور سینے پر ہاتھ باندھتے کھڑا ہو گیا تو حالے نے سکون کا سانس خارج کیا۔ بولو، کیا بات ہے جس کے لیے آپ نے میرے روم میں قدم رنجا فرمائے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ کچھ دنوں بعد آپ مستقل یہاں ہی ڈیرا جمانے والی ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ حالے نے بہادر دوری چھوڑی تو سماما نے ابرو چکا کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کے ایک پل کو حالے ڈری تھی کہ آپ پلیز رخصتی کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کروا دیں، مگر پھر آنکھیں بند کرتے اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی تھی۔ مگر اپنی بات کے جواب میں خاموشی کو محسوس کرتے اس نے ایک آنکھ ہلکی سی کھول کے دیکھا تو سماما ہنوز سینے پر ہاتھ باندھے اسے زندگی سے دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کر دیں۔ ایسے فیصلوں کے لیے ہمارے بڑے موجود ہیں، اس لیے وہ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ نہیں تو آپ نے جو اچانک نکاح کی فرمائش کی تھی وہ بڑوں سے پوچھ کے کی تھی؟ دونوں ہاتھ کمر پر جماتے آنکھیں چوٹی کر کے سماما کو دیکھتے غصے سے کہا۔ غصے سے اس کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ لگتا ہے تمیز بھولتی جا رہی ہو تم۔ سماما کی سرد آواز پر ایک پل کو گڑبڑائی تھی۔ ہاں، آپ لوگ اپنی مرضیاں کرتے جائیں اور میں بدتمیزی بھی نہیں کر سکتی۔ حالے نے منہ پھلایا تھا۔ محترمہ، ہوگا تو وہی جو چچا جان چاہیں گے، اس لیے اپنا خون جلانے کے بجائے شادی کی تیاریاں کرو، یا پھر چچا جان سے بات کر لو، یہی دو آپشن ہے تمہارے پاس۔ اس کے پھولے منہ کو ایک نظر دیکھتے سماما نے کندھے جھکاتے کہا اور اس کی مزید کوئی فضول بات سنے واش روم میں گھس گیا۔ گننا میسنا ہمیشہ کی طرح اسے القابات سے نوازا گیا۔ حالے ایک نظر واش روم کے دروازے پر نظر ڈالتے وہاں سے چلی گئی، مگر جاتے ہی ایک دروازہ زوردار دھماکے سے بند کر گئی۔ وہ اپنی دھن میں بغیر ادھر ادھر نگاہیں ڈالے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ رحیلہ بیگم نے اسے حیرت سے سماما کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو پھر اس کے پیچھے خود بھی اوپر آئی تھی اور اس کے روم میں آئیں تو وہ اوندھی منہ لیٹی ملی تھی۔ کیا ہوا حالے، اور تم سماما کے روم میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے رحیلہ بیگم نے تشویش سے پوچھا تھا۔ نیاز لینے گئی تھی، حالے کی طرف سے جلا ہوا جواب ملا تمیز سے۔ رحیلہ بیگم نے تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ سب ایسا کریں، ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ کے تمیز سکھا لیں مجھے، دل تو ویسے ہی بوجھل ہو رہا تھا اور اب رحیلہ بیگم کی ذرا سی بات پہ حالے نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بلا وجہ رونے پر رحیلہ بیگم تو بوکھلا گئی تھیں۔ ارے حالے، میری بچی، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ رحیلہ بیگم نے نرمی سے اسے سیدھا کیا تھا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس خڑوس کی ساری باتیں مانتے ہیں اور میری کوئی ایک بھی نہیں مان رہا۔ اس کی سوئی سی بات پر اٹکی دیکھ کے رحیلہ بیگم نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ حالے، تمہیں مسئلہ کیا ہے شادی سے؟ رحیلہ بیگم کا لہجہ عاجزی سے بھرپور تھا۔ مجھے مسئلہ شادی سے نہیں ہے، آپ کے لاڈلے بھتیجے سے ہے۔ بغیر کسی رشتے کے انہوں نے ساری زندگی مجھ پر دھونس جمائی ہے، اب تو انہیں حق بھی مل گیا ہے۔
اب ان کا جو دل کرے گا وہ کریں گے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اس کے اوٹ پٹانگ وہم سن کے رحیلہ بیگم نے دانت پیسے تھے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ رحیلہ بیگم نفی میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ ان کے ایسے جانے پر حالے کے آنسوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ روتے ہوئے اس نے سیف صاحب سے بات کرنے کا مصمم ارادہ باندھا تھا۔ پھر رخصتی کے درمیان والے 10 دن ایسے گزرے جیسے انہیں پڑ لگے ہوں۔ حالے بس سیف صاحب سے بات کرنے کے موقع ہی ڈھونڈتی رہ گئی۔ وہ شادی کے کارڈ چھپ کے آگے اور بٹ بھی گئے۔ دوسری طرف ثمامہ نے آفس سے خود بھی شادی سے عین ایک دن پہلے چھٹیاں لیں اور حالے کو بھی اسی بات پر عمل درآمد کروایا۔ اسی دوران وہ معمول کے مطابق سے ٹیوشن بھی دیتا رہا۔ ایک دفعہ حالے نے ضد میں ڈنڈی مارنے کی کوشش بھی کی، جسے ثمامہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ شادی کا فنکشن میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ سیف صاحب نے زیادہ لمبا کام نہیں کیا تھا، بس قریبی رشتہ دار ہی بلائے تھے۔ پورے فنکشن کے دوران حالے کا منہ پھولا ہی رہا۔ بس فوٹو سیشن کے دوران ہی ثمامہ کی گوریاں محسوس زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ثمامہ گولڈن شیروانی میں سر پر کھلا سجائے جچ رہا تھا اور حالے میرون لہنگا چولی جس پر دیدہ زیب کام ہوا تھا، کین کانٹوں سے لیس ثمامہ کے سابوں پہ سوار ہو رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ رخصتی کے وقت رحیلہ بیگم تھوڑا ایموشنل ہوئی۔ بے شک رخصت ہو کر اس نے ایک پورشن سے دوسرے میں جانا تھا، مگر پھر بھی ان کا دل بھر آیا تھا۔ ان کی آنکھیں نم دیکھ کے حالے نے جو رونا سٹارٹ کیا، سب کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اب بس بھی کر دو حالے، تمہیں کون سا بیاہ کر ہم سے دوسرے سہرے پہ بھیج رہے ہیں جو تم نے دریا ہی بہا دیے ہیں۔ اسے چپ نہ کرتا دیکھ کے رحیلہ بیگم اب اصلی روپ میں آئی۔ ان کی بات پر ثمامہ نے بے ساختہ عمر ڈھانے والی مسکراہٹ کو بمشکل اپنے ہونٹوں میں دبایا تھا، مگر حالے سے مسکراہٹ دباتے دیکھ چکی تھی۔ ثمامہ کی مسکراہٹ اور رحیلہ بیگم کی پھٹکار نے جلدی پہ کام کیا تھا اور وہ اور شدت سے رونا شروع کر گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ثمامہ کے مسکراتے تاثرات وہیں واپس سپاٹ ہوئے۔ وہ حالے کے رویے کے پیچھے چھپی وجوہات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسے کسی کے ایک نہ سننے سے دیکھ کے اس نے گہرا سانس بھرا اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے حالے کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے، جس پر حالے نے رونا دھونا اور اپنا دلہن ہونا پچے پشت ڈالتے پورا منہ کھول کے ثمامہ کی حرکت ملاحظہ فرمائی تھی۔ ثمامہ نے اسے ہونک شکل دیکھ کے دل ہی دل میں دانت پیسے، مگر بظاہر مسکراتے ہوئے رحیلہ بیگم کو تسلی دیتے حالے کو لیے وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ خود دوسری طرف آ کے بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آگے گاڑی بڑھی۔ اس حرکت پر ڈرائیونگ پر بیٹھے ثمامہ کے دوست اور اس کی ساتھ بیٹھی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اپنا منہ بند کرو اور سیدھی ہو کے بیٹھو، تمہارا ہی ہوں، گھر جا کر جی بھر کے دیکھ لینا۔ اس طرف ہلکا سا جھکتے ثمامہ نے ضبط سے بھینچی آواز میں کہا تو حالے جلدی سے سیدھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ثمامہ کے تمہارا ہی کہنے پر دل ہی دل میں استغفار کہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی عصمت بیگم کچھ لڑکیوں کے ساتھ پھولوں کی پلیٹیں تھامے ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی اور رخصتی سے کچھ دیر پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ پھر کچھ مزید رسموں کے بعد حالے کو ثمامہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بظاہر تو وہ نارمل بیٹھی ثمامہ کا انتظار کر رہی تھی، مگر اندر سے دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ثمامہ کمرے میں داخل ہوا تو حالہ کے ہاتھ میں پکڑے کلچ پر گرفت مضبوط ہوئی۔ یہ تم آج کیا سارا دن کیا بے وقوفیاں کرتی رہی ہو؟ تمہارے ری ایکشن سے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ نا شادی گھنٹ پوائنٹ پر کی جا رہی ہے۔ حالے کو اس سے کوئی اچھی امید تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی یہ باتیں سن کر اس کا فشار خون بلند ہوا تھا اور اس نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ اسے دیکھ کے ایک پل کو ثمامہ کا دل دھڑکا تھا، مگر اپنے دل کو نظر انداز کر کے اس نے اپنے چہرے پر سخت تاثرات ہی سجائے رکھے تھے۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسی باتیں بھی کرتا ہے؟ لوگ اپنی دلہنوں کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں آج بھی جلی کٹی سنا کے میرا دل جلا رہے ہیں۔ غصے میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اس کے انداز پر ثمامہ نے ستائشی انداز میں ابرو اچکایا تھا۔ میں تو تیار ہوں تعریف کرنے کے لیے، تم اپنا بتاؤ برداشت کر لو گی؟ دونوں ہاتھ اس کی طرف ٹکاتے ہلکا سا اس کی طرف جھک کے ثمامہ نے گمبھیر لہجے میں کہا تو حالے کی لہووں میں بتی گل ہوئی تھی۔ بس ہو گئی ہوا ٹائٹ؟ اس کے لرزتی پلکوں پہ نظر جماتے سرگوشی میں کہا گیا، اور حالے کی پہلے سے ہی دل میں ادھم مچاتی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں اور زبان تو جیسے تالوں سے چپک گئی۔ اسے کچھ پل یوں ہی دیکھنے کے بعد ثمامہ گہری سانس بھرتے پیچھے ہوا تھا۔ دیکھا نہیں برداشت کر پاؤ گی، اس لیے اس تعریف کو کسی اچھے وقت کے لیے اٹھا رکھو، ثمامہ نے کہا، مگر حالے نے زبان کھولنا تو دور کی بات اسے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے، نہ تم کچھ قبول کر پا رہی ہو نہ میں، اس لیے میرا خیال ہے ہمیں اس رشتے اور خود کو تھوڑا سپیس دینی چاہیے تاکہ ہم آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اس کی باتوں کے دوران حالے بس ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ جب ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو تعریف بھی کر دیا کروں گا، ثمامہ نے کہتے ہوئے مسکراہٹ دبائی تو حالے نے سر اٹھا کر اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھا تھا۔ یہ مجھے گھورنا بند کرو، اور آج بارات ولیمہ کٹھا ہی ہو گئے ہیں تو بس کل کا دن ریسٹ کرو، تھکن اتارو اور پرسوں سے یونیورسٹی جانا شروع کرو۔ ویسے بھی عید کی چھٹیاں بس ہونے ہی والی ہیں، تو اتنے دن یونیورسٹی نہ جا کر ایمی وقت کیوں برباد کرنا ہے؟
تماما اپنی بات ختم کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی باتوں پر حالے کا منہ ایک دفعہ پھر کھل چکا تھا۔ ہاں یہ تمہاری منہ دکھائی۔ وہ یاد آنے پر پلٹا اور جیب سے ایک کیس نکالتے حالے کی طرف بڑھایا۔ اس کے تاثرات دیکھ کے تماما کا دل کہکے لگانے کو چاہا، مگر اپنے چہرے پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہی کیسز کی طرف بڑھایا اور خود کپبورڈ سے کپڑے نکالتے واش روم میں چلا گیا۔ سارا موڈ خراب کر کے یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ حالے نے اس کی نقل اتاری اور بے دلی سے کیس کھولا، جس میں خوبصورت گولڈ کا بریسلٹ جگمگا رہا تھا۔ اس پر بس ایک نظر ڈالتے حالے نے کیس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ تماما کے چینج کر کے آنے تک وہ جویلری وغیرہ اتار چکی تھی اور اس کے واش روم سے باہر آتے اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بھی کپڑے نکالتے صبح جو ہیلا بیگم سیٹ کر کے گئی تھی، برش کیا اور بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ حالے چینج کر کے کمرے کی لائٹس آف کرتے جھجکتے ہوئے دوسری سائڈ پہ لیٹ گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنے سوچوں میں ڈوبے نیند کی وادی میں اتر گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ حالے کی آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی۔ اس سے ناسمجھی سے ادھر دیکھا، مگر جو ہی اس کا ذہن بیدار ہوا تو اسے سمجھ آئی کہ وہ تماما کے بڑبڑانے کی آواز ہے۔ حالے نے الجھتے ہوئے اپنے سائڈ کا لیمپ آن کیا اور پھر اس کی سائڈ کے دوسرے لیمپ بھی آن کیا، جس سے کافی کمرے میں روشنی ہو گئی تھی۔ اس روشنی میں حالے نے تماما کو دیکھا جو بغیر شرٹ کے پسینے سے تر بتر ہوئے سر کو ادھر ادھر جھٹک رہا تھا اور ساتھ ہی کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ڈیڈا مجھے چھوڑ کے مت جائیں، ڈیڈا پلیز۔ اس کے الفاظ میں مشکل سنتے حالے نے ہمدردی اور فکر کے ملے جلے تاثرات لیے اس کو دیکھا۔ اس مغرور رگو کو یوں دیکھ کر نہ جانے دل کو کیوں برا لگا۔ اس نے تماما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے جھنجھوڑ کے خواب سے نکالنا چاہا۔ تماما اسے پوری قوت سے جھنجھوڑتے حالے نے اس کا نام بھی پکارا، جس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا اور تماما کا بڑبڑانا بند ہوا اور ساتھ ہی ہنسی سے اس نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ حالے کو ہمیشہ ان آنکھوں میں رعب اور غصہ دیکھنے آ رہی تھی، مگر اب ان آنکھوں میں آنسو حالے کو بہت برے لگ رہے تھے۔ تماما کئی لمحے غائب دماغی کی کیفیت میں رہا۔ کیا ہوا؟ اب ٹھیک ہے نا؟ اسے یکٹک اپنی طرف دیکھ کے پا کر حالے نے سوال کیا اور تماما شعور کی دنیا میں آیا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، سو جاؤ تم۔ تماما نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے مخالف سمت کروٹ لی اور انتہائی روکھے لہجے میں کہا، اور وہ اپنا آپ حالہ کے سامنے عیاں ہو جانے پر شرمندگی کا شکار ہو رہا تھا۔ تماما میں آپ کی لائف پارٹنر ہوں، جو بھی ہوں آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حالے نہ جانے کس جذبے کے زیر اثر بول گئے۔ اس کی بات پر تماما چونکا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر اپنا آپ اتنی جلدی اس پر عیاں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے وہ حالے کو چپ کرواتا چاہ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ ویسے ہی چپ نہیں کرے گی۔ تماما گہری سانس بھرتی سیدھا ہوا اور حالے کو اپنے اوپر جھکاتا ایک چھوٹی سی شرارت کر گیا۔ محترمہ فی الحال میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر آپ کو اپنی خیریت مطلوب ہے تو چپ کر کے سو جائیں، ورنہ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے تماما نے دانستہ اپنی بات دہنی چھوڑی تھی اور اس کے گرد اپنی گرفت بھی ڈھیلی کی تھی۔ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے حالے تیزی سے اپنی سائڈ پر آتے بلینکٹ میں چھپ گئے۔ اس کی پھرتی ہوا اور تماما کے لبوں پہ بھولی بصری مسکراہٹ آئی تھی۔ سر جھکانے کی بجائے وہ دونوں طرف کے لیمپ آف کرتا خود بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، بیہودہ۔ دوسری طرف حالے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیے گئے القابات میں اضافہ کیا تھا اور اپنی ہمدردی پر خود کو جی بھر کے کوسا تھا۔ اس رات کے بعد حالے اسے نظریں چرا رہی تھی، جبکہ تماما نارمل تھا، اور اس نے کہے کے مطابق شادی کے تیسرے روز ہی حالے نے یونیورسٹی اور تماما نے پولیس اسٹیشن جانا شروع کر دیا۔ عصمت بیگم نے منع کرنے کی کوشش کی، مگر تماما نے انہیں راضی کر لیا تھا اور ہیلا بیگم بھی اسے کچن میں گھسیٹ لے آئی تھیں۔ یوں آدھا دن یونیورسٹی گزارتی، آدھا کچن میں ہیلا بیگم کے ساتھ، اور 8 بجے لازمی بکس لے کے تماما صاحب کی سروسز حاصل کرنی ہوتی تھی۔ شادی سے 2-3 دن بعد تماما اور سیف صاحب بکرا بھی لے آئے۔ اگر حالے کا دماغ زیادہ خراب ہوتا تو وہ ان بکروں کے پاس آ کر اپنا دکھ سکھ کر لیتی، جو کہ گیٹ کے ساتھ بندھے تھے۔ آج 9 ذی الحج تھی اور کل عید تھی۔ سب کے کپڑے ان کے کمروں میں پہنچانے کے بعد اپنے اور تماما کے کپڑے لیے وہ اپنے کمرے میں آئی، جہاں وہ آج لیپ ٹاپ پہ جانے کون سے خزانے ڈھونڈ رہا تھا۔ عید کی شاپنگ کے لیے بھی عصمت بیگم کے 10 دفعہ کہنے پر وہ اس کو لے کے گیا تھا۔ حالے نے انکار کرنا چاہا، ابھی تو شادی ہوئی ہے اور بری کے سارے کپڑے نئے ہیں، مگر عصمت بیگم کا کہنا تھا کہ یہ اس کی شادی کے بعد پہلی عید ہے تو تماما کو لازمی سے شاپنگ کروانی چاہیے۔ اسے یوں لیپ ٹاپ کے ساتھ لگے دیکھ کے حالے کا دبا غصہ پھر سے عود آیا۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ عام سا رویہ اسے جی بھر کے کھٹک رہا تھا اور اس کا دل بھر جا رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز پہ تماما نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ میں جھک گیا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پر حالہ نے اپنا سارا غصہ کبرڈ کے دروازے پر نکالا اور اسے نہایت جارحانہ انداز میں کھولا اور کپڑے ہینگ کیے۔ آج کہاں گم ہو؟ کب سے بیٹھا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ کتابوں پہ سمیت غائب ہو۔ وہ جو اس کی پہلی بات پہ خوش ہوئی تھی، اس کی اگلی بات پہ اس کے حساب تنے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کل عید ہے، بس اسی کی تیاری میں مصروف ہوں۔ اس کے خفا لہجے کو محسوس کرتے تماما کے لبوں پہ مسکراہٹ چمکی۔ جب سے حالے اس کی لائف میں آئی تھی، وہ اسے نہ چاہتے ہوئے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی اور تماما کو یہ تبدیلی اچھی لگ رہی تھی۔
پتہ نہیں کون سے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی تعریفوں میں قصیدے پڑھتے ہیں. ایک مجھے ملا ہے نمونہ جس کا خڑوس پانی ختم نہیں ہو رہا، پڑھائی کے علاوہ سے کچھ سوچتا ہی نہیں. کچھ کہا تم نے؟ اس کا بڑبڑانا محسوس کرتے ثمامہ نے کہا تھا. نہیں، شاید آپ کے کان بجے ہیں. دانت پیس کے کہتے حالے نے کبرڈ کا دروازہ بند کیا تھا اور کمرے سے نکل گئی تھی. کمرے سے نکل کے وہ سیدھا کچن میں آئی جہاں رحیلہ بیگم رسمت بیگم لگی ہوئی تھی. وہ خاموشی سے آگے ایک طرف رکھے اسٹول کو کھینچ کر خاموشی سے بیٹھ گئی. یہ نہیں کچن میں آ ہی گئی ہوں تو کوئی ماں اور تائی کی مدد ہی کروا دوں. آ کے بیٹھ گئی ہے مہارانی بن کے. رحیلہ بیگم نے یہ بات غلط وقت پہ کہی. حالے جس کا دل پہلے ہی برا تھا مزید جلا تھا. آپ ساس داماد ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے مجھے دے دیں تاکہ مجھے اچھی طرح یاد ہو کہ مجھے کب کیا کرنا ہے. جل کے کہتے حالے تن فن کرتی کچن سے نکل کے باہر چلی گئی. پیچھے دونوں خواتین کھڑی اس کی پشت کو حیرت سے دیکھتی رہ گئی. وہ باہر آئی تو لاؤنج میں سیف صاحب بیٹھے ملے. ان کے ساتھ آ کے بیٹھی اور اس کے کندھے پر سر رکھ لیا. کیا ہوا میرے بچے کو؟ ماما ہمیشہ مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں. اسے منہ بسوڑتے ہوئے رحیلہ بیگم کی شکایت لگائی تھی. اب منہ پھاڑ کے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کے دماغ نے بھی دماغ خراب کیا ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں تمہاری ماما کو کیوں ڈانٹتی ہیں وہ میری بیٹی کو؟ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے. سیف صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ مسکرائی تھی. پھر وہ کچھ دیر بیٹھی ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور ثمامہ کے وہاں سے آنے پر اٹھ کے باہر بکرے کے پاس آ گئی. ثمامہ جو اسی کے لیے باہر آیا تھا اسے یوں اٹھ کے جاتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل آئے تھے. کھا لو میرے پیارے بکرو، کھا لو. آج آخری دن ہے آزادی کا، پھر میری طرح تم لوگوں کو بھی قربان کر دیا جائے گا. ارے ہاں نا، سچ میں تم لوگ قربانی کے جانور ہو جبکہ میں قربانی کی بکری ہوں. تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جانا ہے اور مجھے ایک خڑوس کے آگے قربان کر دیا گیا ہے. حالے ان سے باتیں ایسے کر رہی تھی جیسے انہیں ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں. مانا میں اس خڑوس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اب ہو گئی ہے تو کیا کر سکتی ہوں. بدقسمتی سے اب میں ان کی بیوی ہوں. تم ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں ان کے تھانے کی کوئی پیشہ ورانہ مجرم ہوں. پہلے میں سمجھتی تھی کہ وہ جان بوجھ کے سڑا ہوا منہ لے کر پھرتے رہتے ہیں مگر اب پتہ چلا ہے انہوں نے تایا ابو کی موت کو ابھی تک قبول ہی نہیں کیا. چلو پہلے تو بات اور تھی مگر اب میں ان کی بیوی ہوں. وہ چاہیں تو مجھ سے شیئر کر کے اپنے دل ہلکا کر سکتے ہیں مگر وہ مجھے کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں. اپنی بات کے اختتام پر سے منہ بسورا. اچھا چھوڑو ان باتوں کو. میں بھی کیا تم لوگوں کو اپنے دکھڑے سنانے لگ گئی. تم چارہ کھاؤ. آج تو تم لوگوں کا بھی آخری دن ہے. ویسے بھی تم لوگوں کو میں بہت مس کروں گی. اتنے دنوں میں تم لوگ بہت اچھے دوست بن گئے تھے. حالے نے اداسی سے کہتے ان کے سروں پہ اپنا ہاتھ پھیرا تھا. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ثمامہ کی بات پر وہ چونکے سیدھی ہوئی تھی. کہیں اس نے میری باتیں تو نہیں سن لی؟ اقبال کو دل دھڑکا. وہ جانے کیا بکواس کرتی رہی تھی. کچھ نہیں، بس ابھی انہیں چارہ ڈالنے آئی تھی. وہ اپنی بات مکمل کرتے وہ تیزی سے اندر چلی گئی تھی. یہ جو تم لوگوں کی دوست ہے نا، اس کا اوپر کا حصہ خالی ہے مگر ہے دل کی اچھی. ان کے قریب جھکتے ثمامہ نے ناراضگی سے بتایا اور ان کے سر سہلاتا وہ خود بھی مسکراتا گھر کے اندر چلا گیا. اگلا دن معمول کے دونوں دنوں سے ہٹ کے تھا کیونکہ عید کی صبح ہمیشہ ہی ہنگامہ خیز ہوتی تھی. ثمامہ اور سیف صاحب تیار ہو کے عید کی نماز کے لیے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد خواتین بھی تیار ہو گئیں. حالے تیار ہو کے باغ میں چلی گئی. ثمامہ کے رویے سے عجیب دل برداشتہ کیا ہوا تھا مگر شادی کے بعد ہر مشرقی کی لڑکی کی طرح اس نے بھی ثمامہ سے ڈھیر امیدیں وابستہ کر لی تھیں مگر اب اس کا رویے سے دل برداشتہ کر رہا تھا. وہ اپنی چوڑیوں کے ساتھ کھیلتی یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک کسی کے گلا کاٹنے پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی. اب میری آواز اتنی بھی خوفناک نہیں کہ لوگ ڈر جائیں. اس کے یوں چلنے پر ثمامہ نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کی یہ مسکراہٹ حالے نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھی تھی. نہیں، خوفناک تو میں ہوں جسے دیکھتے آپ کے منہ کے زاویے ہی درست نہیں رہتے. اس کے شکوے پر ثمامہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. ارے یہاں تو لوگ بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اس کے شوخ لہجے نے حالے کو وتیرہ حیرت میں ڈالا تھا. نہیں، یہی سچائی ہے. اپنی حیرت پر قابو پاتے حالے نے سنجیدگی سے کہا اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف جانا چاہا تھا. ابھی تو میں نے عید مبارک بھی نہیں کہا اور تم جا بھی رہی ہو. اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ثمامہ شکوہ کن لہجے میں بولا. بس کریں آپ کے اصلی رویے سے زیادہ آپ کا یہ بناوٹی رویہ زیادہ تکلیف دے رہا ہے. جب سے شادی ہوئی ہے ایک دفعہ بھی آپ نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی اور اب ایسے لگاوٹ کا اظہار ہو رہا ہے جیسے ہم دونوں سے زیادہ لونگ کپل نہیں ہیں اس روئے زمین پہ. حالے اب ضبط کھوتے چیخی. جب ڈیڈا کی وفات ہوئی تھی تم اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی. اتنا تو تمہیں یاد ہوگا میں نے کتنا اٹیچ تھا ان سے. ایون کہ کھانا بھی ان کے بغیر نہ کھاتا تھا. ان کی اچانک موت نے میرے حواس سلب کر دیے. میرے لیے اس بات پہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے.
میں ان کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہالے کے ہاتھ پر نظر جماتے ثمامہ نے ہولے سے اپنی ذات کے پرت اس کے سامنے کھولنے شروع کیے۔ ہالے بھی ساری باتیں پولیس کو سن رہی تھی۔ ان سب سوچوں نے مل کے مجھے چڑچڑا بنا دیا۔ میں آہستہ آہستہ آدم بیدار ہونے لگا۔ کسی بچے کو اس کے باپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتا تو میرے اندر آگ لگ جاتی۔ تمہارے ساتھ بھی اسی لیے روڈ ہو جاتا۔ میرے اندر سوال جاگتا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ باقی بچے بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ میرا باپ کیوں نہیں؟ انسان ہوں نا، انسان بس یہ یاد رکھتا ہے اس سے کیا چھینا گیا، یہ نہیں دیکھتا بدلے میں کیا کچھ دیا گیا ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے میرے ڈیڈا کو چھینا تو بدلے میں چچا جان کا دگنا پیار بھی دیا تھا۔ اگر چچا جان کے دل میں بھی جائیداد کا لالچ آ جاتا تھا، وہ مجھ سے اچھا سلوک نہ کرتے تو میں نے کیا کر لینا تھا؟ ان سب باتوں کا شاید مجھے احساس نہ ہوتا اگر وہ واقعہ نہ ہوتا۔ ہمارے نکاح کے 1-2 دن بعد کی بات ہے، میں پولیس اسٹیشن سے گھر واپس آ رہا تھا۔ میری گاڑی سے ایک عورت ٹکرا گئی۔ اس کے ساتھ 3-4 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی مگر وہ بے ہوش ہو گئی تو مجھے ہسپتال لے کے جانا پڑا۔ ان کا خلیہ ان کی خستہ حالی کو بیان کر رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا مگر انہوں نے میرا یونیفارم دیکھ کر مجھ سے مدد کی اپیل کی۔ ان کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اور ایک بیٹا ہوا تھا۔ شوہر کی وفات ایک ایکسیڈنٹ میں ہوگی۔ شوہر کی جائیداد کافی تھی جسے ہتھیانے کے لیے وہ لوگ اس کی اور اس کے بیٹے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تب میں نے اپنا محاسبہ کیا اور مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ میں کس قدر غلط تھا۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، اتنے فضل و کرم کے بعد بھی انسان ناراض رہا، خود بھی اذیت میں رہا اور اپنے ساتھ اپنے پیاروں کو بھی اذیت میں رکھا۔ میں جانتا ہوں ماما کی خواہش میں دوبارہ پہلے جیسا ہو جاؤں، دوسروں کے ساتھ گلوں ملوں، مگر وہ کہہ نہیں پاتی اور میں عمل نہیں کر پاتا۔ مگر تم سے نکاح کے بعد تمہاری حرکتیں مجھے مسکرانے پر مجبور کر ہی دیتی تھیں۔ کیوں میں سرکس کی بندریاں ہوں جس کے کرتب دیکھ کے آپ کے دانت باہر نکل آتے ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ جلے ہوئے ککڑ ہی بنے رہتے ہیں۔ تمیز سے اب تم زیادہ ہی فری نہیں ہو رہی؟ دیکھا آ گئے نا اپنے اصل روپ میں۔ آپ کو بس میں ڈانٹنے کے لیے نظر آتی ہوں۔ عید والے دن بھی وہی تمیز کا راگ الاپ رہے ہیں۔ اب تو مجھے اس لفظ پلیز سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ خالے کے دانت پیس کے کہنے پر ثمامہ اس دفعہ اپنا قہقہے کو روک نہ پایا۔ بس یہی تمہارے ایکسپریشن دیکھنے کے لیے تمہیں جان بوجھ کے چڑھاتا ہوں۔ ثمامہ نے ہولے سے اس کی ناک دبائی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا مجھے تم سے طوفانی قسم کا عشق ہو گیا ہے، مگر ان چند دنوں میں ہاں، مگر تمہاری طرف اٹریکٹ ضرور ہوا ہوں، مگر اس اٹریکشن کے عشق میں بدلنے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ شرارتی بھی ہو اور پھر محبت نہیں عشق ہی ہوا کرتا ہے۔ ثمامہ کے مسکرا کے کہنے پر حالے نے شرما کے نظریں جھکائی۔ خیر تم بھی پہلے مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھی، مگر اب میری توجہ کی خواہ ہو۔ خیریت؟ اس کی جھکی نظروں کو اپنے نظروں کے ہزار میں لیتے ثمامہ نے سوال کیا۔ بس آپ کے غصے اور کھڑوس پن کی وجہ سے آپ سے بھاگتی تھی، ورنہ میں بھی اندر سے مشرق کی لڑکی ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر سے امیدیں وابستہ کر لیتی ہیں اور اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ اس کے دھیمے سے کہنے پر ثمامہ کتنے ہی لمحے سے دیکھتا ہی رہا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آج عید قرباں ہے، آج سب جانور قربان کریں گے، جبکہ میں آج کے دن اپنا فضول کا غصہ، اناج، ضد سب قربان کرتا ہوں۔ عید مبارک۔ اپنے پسندیدہ سفید پھولوں کے پودے سے ایک پھول توڑتے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آپ تو اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے؟ حالے نے ایک ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ جب زندگی شیئر کر لی تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ثمامہ کے جواب نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں اپنے سارے آلسی پن، سستی اور کام چوری کو قربان کرتی ہوں۔ آپ کے سارے کام اور مما کے سارے دیے گئے کام خوش دلی سے کروں گی۔ خیر مبارک۔ حالے نے اس کے ہاتھ سے پھول پکڑتے اسی کے انداز میں کہا تو ثمامہ ہنس دیا تھا۔ اچھا چلو اب اندر، چچا جان انتظار کر رہے ہوں گے، تمہارے دوستوں کو قربان کرنے کے لیے کسائی بھی لانا ہے۔ جب سب کچھ کلیئر ہو گیا تو ثمامہ نے کہتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے اور حالے بھی اس کی ہم قدم ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے وہاں آئے تو گھر کے باقی تینوں نفوس نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ خیر ہے، آج یہ مشرق اور مغرب اکٹھے کیسے؟ سوال پوچھنے والی عصمت بیگم تھی۔ ان دونوں نے جواب دینے کے بجائے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے تھے۔ ثمامہ کو ان سے دیکھ کر ان تینوں کی حیرت میں اضافہ ہوا تھا، کیونکہ وہ مشکل مسکرانے والا بندہ آج ہنس رہا تھا، مگر سب کو یہ تبدیلی اچھی لگی تھی۔ تینوں نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا تھا، جبکہ ان کے چہروں پر حیرت اور خوشی دیکھتے ثمامہ کا دل سرشار ہوا تھا اور ساتھ ہی اسے افسوس بھی ہوا کہ اس نے ایویں اپنی بے بنیاد سوچوں کی وجہ سے ان سب چہروں کو اس خوشی سے محروم رکھا۔ مگر اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ باندھا کہ وہ اپنے اب تک کے رویے کا ازالہ انہیں ہر خوشی دے کر کرے گا، اور ان سب کی بڑی خوشی تو اپنے بچوں کی خوشیاں تھیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں کسی کی بھی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے کی جنگیں لڑیں، نہ کہ ہر بات کا الزام قسمت پر ڈال کے اسے کوستے رہیں۔
کیونکہ اگر اللہ کچھ لیتا ہے تو بدلے میں کچھ دیتا بھی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر کرتا ہے کہ اس بدلے کو پہچانتا ہے یا بس ناشکری کرتا ہے۔